السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش پائے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد سے ہی لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو چکی ہوں۔ آپ کی رائٹر، آپ کی وائس اوور، آپ تک ناولس کی وائس پہنچانے والی آپ کی رائٹر بھی ہوں میں، اور سیدہ ایمان۔ تو کافی عرصے بعد میں آئی ہوں، کافی عرصے بعد دوبارہ سے وائس اوور کر رہی ہوں میں، لیکن کچھ مصروفیات تھی میری اور کچھ میں خود اپنی سستی کی وجہ سے میں نے نہیں اپلوڈ کی کوئی بھی ایپیسوڈ، نہ وائس اوور کیا نہ اپلوڈ کی۔ تو لیکن خیر اب میں دوبارہ سے آ چکی ہوں اور مطلب ریگولر سیشن میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ عز وجل، اگر اللہ نے ہمت دی۔ لیکن اب یہ رمضان کے بعد نہیں، سوری میرا مطلب عید کے بعد ہی ممکن ہو پائے گا۔ تب تک کے لیے چلیں ان سے جو ابھی میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی ان کے ساتھ انجوائے کریں۔ اگلے دن جنت آئی تو ریحان بھی ساتھ ہی تھا۔ وہ پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ ریحان کو گود میں لیے اس کا منہ چومتی رہی، باتیں کرتی رہی۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج لگی تھی، تھوڑی پر بھی نشان نظر آتا، پیشانی پر بھی۔ اس عمر کے بچوں کو ایسی چوٹیں تو نہیں لگتی۔ اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ دادی تھی، دل جان گیا تھا اس کا ننھیال میں خیال نہیں رکھا جاتا۔ جنت نے انہیں تسلی دی کہ اب تو وہ گھر آ گیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ فائز کا موبائل والیٹ وہیں رکھا تھا، مگر وہ خط وہاں نہیں تھا۔ وہ جب بھی ہاسپٹل آتی تھی وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا تھا۔ مسز شازی سے باتیں کرتے ان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ چلنے لگی تو وہ اسے راداری میں بیٹھا ہوا نظر آیا، کھڑکی کے پاس ہی، سینے پر بازو باندھے، بالکل خاموش۔ وہ آنکھوں میں حزن کی نمی لیے کھڑی رہی، پھر آنسو صاف کرتی ریحان کا ہاتھ ہمیں جاننے کے لیے مڑ گئی۔ جمیلہ داؤد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو جو دوست احباب ہاسپٹل ملنے نہیں آ سکے وہ انہیں گھر پر ملنے آ رہے تھے۔ پھولوں کا ڈھیر تھا جو ان کے کمرے میں لگ چکا تھا۔ مہمانوں کی خاطر مدارات میں وہ دن بھر مصروف رہی۔ سب سے آخر میں مسز عثمان گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مسز شازی اپنا پرہیزی کھانا کھانے کے بعد سو گئی تو وہ باہر آ گئی۔ اس نے فائز کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے وہیں آ گئی۔ میں کھانا لگا دیتی ہوں، میں خود کر لوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کیبنٹ کھول کر برتن نکالے، مائکرو ویو میں پلاؤ گرم کیا، پلیٹ اٹھائی، عین سامنے شیشے کی دیوار کے پاس رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہاں سوئمنگ پول اور رگبی لان کا وسیع اور عریض منظر نظر آتا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ چائے پیو گے؟ کافی تردد کے بعد وہ کچھ ہمت مجتمع کرتے اس کے پاس دوبارہ آئی۔ ایسے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پیشانی پر بال بے ترتیبی سے لیے ہوئے تھے، قطرتی نم آنکھوں میں سرخ ڈوریاں نظر آ رہی تھی۔ خود بنا لوں گا۔ رخ موڑ کر کھانا کھانے لگا۔ جنت نیچے لب کاٹ کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر اپنی اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ گزشتہ کئی روز کا یہی معمول تھا، دونوں کے مابین اب کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ کرنا بھی چاہتی تو فائز نظر انداز کر دیتا۔ غلطی اس کی بھی تھی کہ اس نے ابھی تک اپنے رویے کی معافی نہیں مانگی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد راہداری میں ٹہلتی رہی، پھر کافی بنائی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی آفس ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئی۔ مجھے کافی نہیں چاہیے۔ لیپ ٹاپ پر فائز کی انگلیاں تیزی سے متحرک رہی۔ جنت نے مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ چند لمحوں تک اس کے پاس کھڑی رہی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ نرمی سے پوچھا۔ جتنی دیر ہو چکی تھی اب مزید نہیں کرنا چاہتی تھی، میں مصروف ہوں۔ سرد سا لہجہ، جنت کی ہمت ختم ہونے لگی۔ وہ لفظ ترتیب دے رہی تھی، گم ہونے لگے۔ جو سوچ رکھا تھا وہ محو ہونے لگا۔ صرف 5 منٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سنی انسنی کیے اپنے کام میں کرتا رہا۔ پلیز فارس۔ کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی آفس چیئر کا رخ اس کی طرف گھما دیا۔ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر جنت کو پریشان کر گیا۔ ایسی سرموری تھی ان میں، وہ ایسا خالی پن جیسے ان میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ I'm really sorry۔ کس لیے؟ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ بے حد شرمندہ تھی۔ کیا تم سے بھی غلطی ہوتی ہے؟ اس کا سرد لہجے میں پوچھے جانے والا سوال اس کے اعصاب پر بھاری پڑا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گی۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا۔ میری اجازت کے بغیر تم میرے بھتیجے کو میرے ہی ظلم سے بچانے گئی تھی۔ اس میں یہ غلطی کہاں سے آ گئی؟ جنت کا مال لاجواب ہو کر رہ گئی۔ فائز فائزہ نے اس کے لیے ہر حجت دلیل کا جواز ہی ختم کر دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر آنکھوں کی نمی کو دبایا۔ فارس، مجھے تمہارے وہاں جانے سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے تھا، ابھی تو اب نہیں ہے۔ یو میں لیو ناؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ دوبارہ کھول لیا۔ جنت نے آنسو ضبط کیے۔ میں مانتی ہوں مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز کمزور ہو رہی تھی۔ میں تمہارے بھروسے کے لائق نہیں ہوں۔ جنت کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے نہیں کرو پلیز، میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہوں، مضطرب ہو کر کہا۔ جب غلطی تھی ہی نہیں تو تسلیم کیا کر رہی ہو؟ جنت کمال کچھ کہہ نہ سکی۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی۔ لب ہلے، ہمت ختم ہو رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کیا میں اب کوئی شکوہ یا اعتراض اٹھا رہا ہوں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اپنا کام کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ سارا دن مسز شازی سے ان کی دوستیں ملنے آتی رہی۔ ان کا موبائل اس کے پاس تھا، کالز وہ اٹینڈ کرتی، ان کی صحت یابی کے تمام پیغامات بھی وہ لکھ رہی تھی، اور فائز کی موجودگی میں اپنے آپ کو یہاں وہاں گم کر لینے کی جستجو بھی کر جا رہی تھی۔
رات وہ جو بات ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی. سختی، صدموری اور بیگانگی کا اثر اس کی آنکھوں میں آنسو لا رہا تھا. کتنی ہمت کر کے وہ اس کے پاس گئی تھی اور اس نے 2 منٹوں میں یہ سب فنا کر دیا تھا. ایسی بات کہتی جسے رد کرنے کا کچھ باقی نہ رہا. اب وہ کیسے یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے غیر اہم نہیں ہے. اسے سوچا اور دماغ نے ایک لمبی سی چارٹ شیٹ دکھا دی. وہ اہم ہوتا تو اس کی بات کو اہمیت دیتی، اس کی ناراضگی سے ڈرتی، اس کا لحاظ کرتی، جھوٹ نہ بولتی، پلاننگ کر کے نہ جاتی. سارا دن وہ دکھی اور پریشان سی رہی. شام میں مسز شازی کے کمرے میں تھی جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی. اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. موبائل سامنے کرتی اپنی نظریں جھکا گئی. ریان اسی گود میں سر رکھے اپنا فیڈر پی رہا تھا. اس کا بایاں ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا. دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی تھی. گائیں بگائیں وہ فائلز کو بھی دیکھ رہی تھی. وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا. چہرے پر نرمی تھی، مسکراہٹ بھی. اسی دوران اس کے موبائل پر آئمہ کا میسج آ گیا. میں نے فائز بھائی کو سوری کا اتنا بڑا میسج لکھ کر بھیجا اور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. ساتھ ہی روتے دھوتے ایموجی موصول ہوئے. مجھے ڈر لگ رہا ہے جنت، بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے. اس نے چپکے سے اس کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر کھولا یہ جاننے کے لیے کہ کہیں وہ تو بلاک نہیں ہوگی. اس نے بھی تو کل رات ہی بات کی تھی اس سے چکر کے رینج روور کی ڈی پی نظر آ رہی تھی. دل کو سکون سا ملا. بلاک ہو کر زیادہ دکھ ہونا تھا اسے. فائز بھائی کے ساتھ صلح ہوگی؟ اس نے اگلا سوال کیا. ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے تو تلوار اس کے سر پر سے بھی ہٹ جائے گی. ابھی تک تو نہیں. اس نے کچھ مایوسی سے جواب لکھا. تو انہیں مناؤ نا. کیسے مناؤں؟ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تم ان کے لیے کوئی گفٹ لو یا ڈنر ارینج کر لو. اسے بڑی فکر مندی سے اسے مشورہ دیا. اگلے ہفتے وہ اپنے بھائی کے ساتھ دبئی جا رہی تھی اور چاہتی تھی اس سے پہلے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. بھائی کو فی الحال تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مگر فائز پر کیا بھروسہ ہے اس کے وہاں پہنچتے ہی فون کھڑکا دے. گفٹ؟ جنت کی آنکھیں چمکی. یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں آیا. مجھے کیا لینا چاہیے؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ آئمہ کا صدمے بھرا جواب آیا. گھڑی، پرفیوم یا پھر کف لنکس؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. ڈیسائیڈ کر کے جلدی سے انہیں راضی کرو. آئمہ کہہ رہی تھی. تم تو جیسے اپنے فائز بھائی کو جانتی ہی نہیں ہو. جنت چڑھ گئی. میں نہیں جانتی. تم تو جانتی تھی نا، پھر بھی انہیں ناراض کر دیا. جنت کے لب بھیج گئے. آئمہ سے بات کرنے کے بعد کچھ دیر تک سوچوں میں گھری ہوئی بیٹھی رہی. ریان شیرازی اس کے پہلوں میں بے خبر سو گیا تھا. وہ سر جھکائے اسے دیکھنے لگی. اس کے آس پاس نہ کوئی شور تھا نہ گرمی کی تپش. اس نے دودھ بھی سیر ہو کر پیا تھا. اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہ تھی. اسے وہاں ڈانٹ بھی نہیں پڑ رہی تھی اور بچے سے تنگ بھی نہیں کر رہے تھے. وہ اسے مار بھی نہیں رہے تھے اور روبی ذرا ذرا سی دیر بعد اسے بھول کر اور بھاگتے ہوئے پاس بھی نہیں پہنچ رہی تھی. جنت اسے دیکھتی رہی. جنت جتنے سکون سے ریان سو رہا تھا وہ بھی اس لمحے اتنے ہی سکون سے سونا چاہتی تھی، مگر اس کا سکون اور آرام تو فائز واجدان کی ناراضگی میں ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا. گہری سانس لے کر اٹھ گئی. ریان کو مسز شازی کے پاس سلا کر باہر آئی تو فائز اسٹڈی روم میں تھا. اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. بار بار اس کی باتیں ذہن میں آ رہی تھی. اس کا اجنبی سرد لہجہ دل میں خوف سے بٹھا رہا تھا. پتہ نہیں سب کیسے ٹھیک ہوگا. وہ بس سے بند دروازے کو دیکھ کر رہے گی. اس کی آنکھ کھلی تو بیڈ پر ضرورت کو نہ پا کر فوراً سے اٹھ بیٹھا. ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا. ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. یہ کہاں چلی گئی؟ تیزی سے اٹھ کر وہ باہر آ گیا. راداری سنسان تھی. کچن لائٹس آف. نماز والے کمرے میں بھی کوئی نہ تھا. مسز شازی کے کمرے میں بھی نہیں. وہ پریشانی کے عالم میں سرعت سے قدم اٹھاتا لائبریری تک گیا. ڈرائنگ روم پھر عقبی دیوار کا شیشے کا دروازہ کھولتے دائیں طرف مڑا اور جھٹکے سے رک گیا. ویسے سامنے ہی بیٹھی دکھائی دی. سوئمنگ پول کے عین سامنے پول چیئر پر بیٹھی، پلیٹ ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں چمچ. مزے بریانی کھا رہی تھی. کین پاس ہی رکھا تھا. اس پر نظر پڑی تو تاثرات بدل گئے. جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا کچھ غصے تو اسے لگا وہ بری پھنسی. کیا سوچے گا. روتی آنکھ کے ساتھ اسٹڈی روم سے نکلی تھی اور اب اتنے مزے سے کھلی فضا میں کھانا کھا رہی تھی. میں سچ میں بہت دکھی ہوں. اپنے خلق سے بامشکل نوالا اتارتے ہوئے تیزی سے بولی. مجھے بھوک لگ رہی تھی. میں نے سوچا تھوڑا سا کھا لیتی ہوں، ورنہ میرا مطلب ہے سچ میں اس بات پر اداس ہوں کہ تم ناراض ہو. کیا میں نے کچھ کہا؟ دانت پیس کر پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گئی. وہ اسے سر نگاہوں سے گھورتا واپس پلٹ گیا. کچن میں تب کر فریزر کھولا. ڈرا ہی دیا تھا اس نے تو. اب رات کے اس پیر لان میں کھانا کون کھاتا ہے بھلا؟ کیا تم میری فکر میں اٹھ کر آگے؟ بے حد قریب سے آواز گونجی. پانی پینے آیا ہوں. پانی تو کمرے میں بھی رکھا ہے. دانت پیس کر واٹر بوٹل کا ڈھکن کھولا. مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. روم فریج میں بھی ٹھنڈا ہی رکھا ہے. وہ سب کر کے مڑا. کیا تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ اسے فوراً سے نفی میں سڑ لایا. مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ پہلے سے تم سوئمنگ پول کا پانی پیو. میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ بہت سمجھداری اور سنجیدگی سے اپنے لہجے کو ڈھالتے ہوئے بولی کہ مزید کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر اس کا آخری جملہ فارس کو پارا چڑھا گیا. یعنی میرا رات کو اٹھ کر پانی پینے کے لیے کچن میں آنا نارمل نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ تم یہی کہہ رہی ہو. اس سے پہلے نفی میں سڑ لایا، پھر فوراً سے بعد میں گردن لائی. نارمل بات ہے. میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں. پلیٹ ہاتھ میں تھی. چمچ منہ میں ڈالا. اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی. کچھ کھاؤ گے؟ تم بس اپنی شکل گم کر لو. اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا. اگر پاس کھڑی رہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ میرا دماغ اڑ جائے گا. تہانے ہاتھ کو پیشانی تک لاتے بنا کر جواب دیا. وہ بریانی کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی. اصل میں باہر صرف کھانا نہیں کھا رہی تھی، بیٹھ کر سوچ بھی رہی تھی کہ تمہارے ساتھ صلح اب کیسے ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. پہلے میں نے سوچا آنٹی سے بات کرنی چاہیے. ڈونٹ یو ڈیئر. اس نے لحاف اٹھا کر بیڈ پر بیٹھے اسے کڑے تیوروں گھورا.
جنت کے حلق میں سچ مچ کچھ اٹک گیا. ڈر کر فوراً بات بدلی. ہاں بالکل, مجھے بھی یہی لگا کہ یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے. آنٹی کو ٹینشن دینا بالکل بھی درست نہیں ہے. وہ لحاف تان کر لیٹ گیا. پھر میں نے سوچا کہ تمہیں تھوڑا سا وقت اور اسپیس دینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اس نے جس طرح سے سرک کر کہا, اسے لگا اس بات پر وہ راضی ہو رہا ہے. ٹائم اور اسپیس چاہیے موصف کو. لیکن پھر میں نے سوچا کتنا ٹائم اور اسپیس. ول یو پلیز لیٹ می سلیپ ناؤ. اسے لحاف ہٹا کر غصے سے کہا. جنت کی آنکھوں میں خف کی طرح بےزتی جیسی فیلنگ تھی. شیور, آہستہ سے بولی. میں کون سا کہہ رہی ہوں تم میرے ساتھ جاگو. خود ہی تو اٹھ کر آگے تھے, میں تو لان میں بیٹھی ہوئی تھی. بڑبڑا کر اٹھ گئی. کچھ قدم چل کر واپس پلٹ آئی. اس کے سرانے بڑی مشکل سے جھکی. آئی شیور تمہیں ٹائم اور اسپیس چاہیے. وہ لم پیچ کر رہ گیا. اب میرا کوئی میک اپ بھی نہیں ہے جہاں میں کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤں. بڑی بیچارگی سے کہہ کر سیدھی ہوئی. فائز کے لحاف میں بند آنکھیں کھل گئی. مدت بانوں کے ساتھ اپنے دوسرے گھر شفٹ ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے. میرا مطلب ہے اگر تم چاہو تو. اس طرح تم مجھے بار بار نظر آتے ہو تو میرا بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور تم غصے میں آ جاتے ہو. اس نے چہرے سے لحاف ہٹا دیا. اس کے تاثرات ایک دم اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا کہ اس گھر میں اس نے ناراض ہو کر ہی جانا تھا. ناراض کر کے تو نہیں. اب جو اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ تو پھر کیا کرے گی وہ. آئی تھنک مجھے ہی گھر چھوڑ دینا چاہیے. وہ اٹھنے لگا تو وہ فوراً سے منع کرنے لگی. نہیں آئی ایم سوری, تم آرام کرو, میں کچھ نہیں کہوں گی, کچھ نہیں بولوں گی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ. فوراً سے اسے کہتی باہر نکل گئی. دروازہ بھی بند کر دیا. وہ لمبی جی اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا. اگلے دن اس نے جیسے تیسے خود پر ضبط کیا اور فارغ سے مخاطب نہیں ہوئی. سارا دن وہ اداس رہی اور فارغ آفس روم میں کیک, پیسٹریز اور جانے کیا کچھ منگوا کر کھاتا رہا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوئمنگ بھی کی. شام تک کہیں گھومنے بھی چلا گیا. وہ بہت صبر سے سب ملاحظہ کرتی رہی. کوئی بات نہیں جنت, دل دکھایا تم نے اس کا, اعتبار توڑا ہے, ذرا سے صبر کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ خود کو سمجھاتی رہی. رات کا کھانا اس نے ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے بیٹھ کر کھایا. موصف نے گل خان سے پیزا بنوا لیا تھا اور اب لان میں اکیلے تناول فرما رہا تھا. وہ کئی بار ضبط کر کے دروازے تک گئی. وہ پھر زبردستی کی مسکراہٹ لب پر سے جائے واپس پلٹ آئی. وقت اور اسپیس. گہری سانس لے کر دہرایا. سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاتھ پھیلا کر خود سے کہا. فیصلہ بس ایک دن تک ہی رکھ سکے کہ اگلے دن صبح سویرے ہی اس کے جم پہنچ گئی. اینی پرابلم. وہ چسٹ پریس مشین پر تھا اور اسے دیکھتے ہی ہینڈل چھوڑ کر اٹھ گیا. کیا ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بہت بیچارگی بڑے دکھ سے پوچھا. وہ آنکھوں میں خوف کے لیے اسے دیکھتا رہا. اب میں تم سے معافی مانگ تو رہی ہوں. اسٹیپس اتر کر نیچے آ گئی. کیا میں نے کہا مجھے معافی کی ضرورت ہے یا میں تم سے ناراض ہوں. جنت کی بھویں سکڑ گئی. میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا. مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی. کیا میں کوئی شکوہ کر رہا ہوں. جنت کچھ کہہ نہ سکی. اور اگر تمہیں اپنی کسی ڈیل یا وعدے کی پرواہ ہے تو تم فکر مت کرو, مجھے سب یاد ہے. جنت نے روحانسا ہو کر اسے دیکھا. وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ اسے کیا سنا رہا تھا. کیسی ڈیل, کیسا وعدہ. ہمارے درمیان سب ٹھیک تو ہو گیا تھا. فائر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. کب ٹھیک ہوا تھا. وہ میری آخری غلطی سے پہلے شرمندہ ہو کر بولی. اگر سب ٹھیک ہوتا تھا تو کیا تم وہ حرکت کرتی جو تم نے کی. جنت اپنی جگہ تھم گئی. ابھی تم کہہ رہی تھی تم مجھ سے ناراض نہیں ہو. روحانسا ہو کر بولی. میں نے ایک کہا ہے. اس کی پیشانی پر بل رہے. تو جس وجہ سے ناراض ہو اس وجہ پر آئی ایم ریئلی سوری. یو میں لیو ناؤ. اس نے کہہ دیا تحکم سے. وہ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. کیا بنا. کچھ دیر میں آئمن کا کال آ گئی. وہ تو وہی میں تھی اور چونکہ ابھی تک بڑے بھائی نے بات پرس نہیں کی تھی تو وہ کچھ مطمئن لگ رہی تھی. میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اس نے موبائل اٹھا کر گھورا اور پھر کان سے لگایا. جنت تم. آئمن میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں. پلیز مجھے کچھ مت کہو. وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. دوپہر میں اس نے دوبارہ کال کی. وہ پریشان سی لاؤنج میں بیٹھی تھی. اچھا تم ایسا کرو مجھے بتاؤ کس برانڈ کی ایسیسریز استعمال کرتے ہیں. میری دوست کل پاکستان جا رہی ہے. میں اس کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں. پیچھے سے کچھ شور بھی سنائی دے رہا تھا. وہ کسی مال میں تھی شاید. برانڈ تو میں نہیں بتا سکتی. آئمن نے الیگزینڈر میکرون کے کف لنکس بھیجے. بس انسانی کھوپڑیاں تھیں جو اسے نظر آئیں. کون لیتا ہوگا یہ. اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی. مسلمان پہنتے ہوں گے تو نماز تو نہیں ہوتی ہوگی. کچھ اور تصویریں کو بھی رد کر دیا. تم مجھے ٹھیک سے بتا دو تو میں کوئی بہتر گفٹ لے سکوں گی نا. آئمن تنگ آ گئی. مجھے کیا پتا ہے, میں خود پہلی بار یہ خرید رہی ہوں. اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا. پاکستان کی کوئی چیز ہوتی تو مجھے سمجھ میں بھی آتی. اس کا تو سب کچھ باہر کا ہی ہے. نہ تمہیں کارٹیے کی سمجھ آ رہی ہے نہ الیگزینڈر میکیون کی. تم فائز بھائی سے پوچھ لو انہیں کس برانڈ کی پسند ہے تو وہی بتا دو. میں لے آؤں گی. اگر وہ میرے کسی سوال کا جواب دیتا تو کیا ہی بات تھی. ٹھنڈی آب بھر کر آہستگی سے دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی. لائٹس آف کی تھی. وہ سو رہا تھا. ایک سیکنڈ سرگوشی میں کہتے ہوئے وارڈروب کا رخ کیا. کھڑکیوں کے پر پردے گرے ہوئے تھے مگر زرد روشنی پھر بھی محسوس ہو رہی تھی. آہستہ سے وارڈروب سلائڈ کی. دراز کھولے. اس کے کف لنکس کا شاندار سا کلیکشن سامنے تھا. موبائل کی فلیش لائٹ آن کی. کچھ تصویریں کھینچ کر بھیجی. آئمہ کچھ دیر تک تو الجھی رہی. پھر اسے چند ایک سمجھ آ گئی. ہاں یہ تو کارٹیئر ہی کی لگ رہی ہیں اور اس طرف دونہل کی ہیں. بھائی پہنتے ہیں اسے اور یہ اومیگا ہے آئی گیس. اور یہ پتہ نہیں کس برانڈ کی ہیں. میں دیکھتی ہوں. چند ایک سیاہ رنگ کے باکس تھے. انہیں کھول کر دیکھا. برانڈ کا نام چیک کیا. بھول گئی کمرے میں
کمرے میں اور فارس بھی سو رہا ہے. پہلے جو محتاط ہو کر چیک کری تھی اب بے احتیاطی سے اٹھک پٹک کرنے لگی. مومنٹ بلانک اسے نام پڑھ کر بتایا. منہ بلا. عقب میں گمبھیر سی آواز میں کچھ سختی سے تصحیح کی گئی. ٹی اور سی سائلنٹ ہے. وہ ایک ہاتھ میں موبائل دوسرے ہاتھ میں باکس لیے اپنی جگہ پتھر ہو گئی. منہ بند کر کے آنکھیں میل لی. وہ لحاف اٹھاتا اٹھ گیا. لائٹس آن کر دی. کیا کر رہی ہو؟ گردن موڑ کر اپنی وارڈروب پر سرسری نگاہ دوڑائی. اب وہ بتا دیتی کیا کر رہی ہے تو سرپرائز کا تو یہی بیڑا غرق ہو جانا تھا. تیزی سے باکس اندر رکھا, دراز بند کی, وارڈروب بند کر دی. پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے مڑی. کچھ نہیں, بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی. تمہارے کپ سلکس کافی اچھے ہیں نا تو اس لیے. مسکراہٹ. وہ بہویں سکیڑے سے دیکھتا رہا. میرے کپ سلکس کا تم نے کیا کرنا ہے؟ اکھڑا ہوا لہجہ. کچھ نہیں, میں بھلا کیا کروں گی, یہ تو ایسے ہی, بس میں چلتی ہوں, تم آرام کرو. کھسکنا چاہا تو وہ رستے میں استضاء ہو گیا. کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا آرام کر رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے؟ لہجہ سخت تھا. ہاں بالکل کہا تھا, میں بس وہ غلطی سے سوری. اپنی جان بچائی دائیں طرف کھسک کے باہر نکل گئی. سانس بحال کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا. پھر عائمہ کو کال کی. اس نے تینوں برانڈ کے کف لنکس کی مختلف تصاویریں بھیجی. اب وہ بغور دیکھتے ہوئے پسند کرتی. منہ بلا کا اسے پسند آ گیا. ایک اومیگا کر لیا. سب ڈن کر کے مطمئن ہو گئی. شام تک عائمہ نے بتایا اس کی دوست کل کی فلائٹ سے واپس نہیں آ رہی تھی. یہ آج کل میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ رویت دینے کو تھی. سوچا تھا کل ہی گفٹ دے کر بات کرے گی, مگر اب وہ شیشے کی دیوار کے سامنے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مارچ کرنے لگی تھی. بہتر ہے کہ وہ یہیں سے کچھ خرید لے, اچھا سا قلم یا پھر گھڑی. کل اسے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جانا تھا. اس نے پرسوں کا پلان ڈال لیا. فائز قریب سے گزرا تو مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے. ہیلو مسٹر شازی, 5 منٹ ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں. صاف انکار. تحمل سے اس کا بازو پکڑ کر روکا. اس طرح منہ بنا کر رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا ڈانٹو, غصہ کر دکھا دو, تھوڑا سا لڑ جگڑ لو, میں چپ چاپ سن لوں گی, تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی. اور میں ایسا کیوں کروں؟ تاکہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے. کیوں ٹھیک ہو جائے؟ جنت نے بے بسی سے دیکھا. فارس ایک ہاتھ جیب میں ڈالے, دوسرا ہاتھ ریلنگ پر رکھے اسے گھورتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا. وہ لمب بھیج کر رہ گئی. مسز شازی کی صحت بہتر ہوئی تو وائٹان ہاؤس میں دعوت رکھ لی گئی. گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. دوست احباب اور کچھ رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا. اس کی طرف سے سائرہ خالہ اور ابراہیم انکل بھی آئے تھے. کھانے کا انتظام وسیع لان میں کیا گیا. گول میزوں کے گرد ترتیب سے کرسیاں رکھی گئی تھیں. ملازم مستعدی سے اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے مہمانوں کا بہت اچھے سے استقبال کرتے. مہمانوں کی توجہ کا مرکز ریحان بنا ہوا تھا. سب اس سے مل رہے تھے, اسے پیار کر رہے تھے. وہ اپنی دادی کی گود میں تھا اور اتنے سارے بچوں کی موجودگی میں نیچے نہیں اتر رہا تھا. وہ بچوں کو دیکھ رہا تھا لیکن ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا, بھاگنا نہیں چاہتا تھا. چند ایک بار مسز شازی نے اسے نیچے اتارا مگر وہ رونے لگ گیا. کیا وہ ڈر رہا ہے؟ جنت پریشان ہوئی. روبی نے بتایا تھا, اور صاف منزل کی بچوں کی وجہ سے اسے کئی بار چوٹیں آئی تھیں. مسز شازی کے سینے پر سر رکھے وہ جس طرح سے کچھ پریشان سے سب کو دیکھ رہا تھا, اس کے دل کو کچھ ہوا. حالانکہ سارا دن وہ کافی فریش رہا تھا. اسی دوران اپنے بھائی اور پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی زویا کی نظر اس پر پڑی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر رکی. اس پر ایک دم انکشاف ہوا کہ وہ بہت چھوٹا سا بیبی ہے. اپنے سفید فراق میں بھاگتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہوئی. مسز شازی باتوں میں مصروف تھی. پہلے وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی تھی. بیبی؟ اسے وہ اچھا لگا تھا. ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ریحان نے فوراً سے کھینچ لیا. وہ گھوم کر دوسری طرف آئی تو ریحان بھی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا. اسے پھر اپنے ننھے سے پرس کی زپ کھول کر اس میں سے ٹافی نکال کر اس کی طرف بڑھا لی. یہ بیبی یہ لو, پیاری سی آواز میں پچکارا. دائیں جانب سر جھکا کر محبت سے اسے دیکھتے قریب ہو کر اپنا ہاتھ مزید اوپر کیا. پھر خیال آیا کھول کر دینا چاہیے. کھول کر دیا تو مسز شازی متوجہ ہو گئی. انہوں نے اس کے ہاتھ سے لے کر ریحان کے منہ میں دی. میٹھی سی نرم چیز تھی. اس نے چبا کر کھا لی. پھر وہ بھاگ کر گئی اور اپنی ممی کے بیگ سے ایک چاکلیٹ اور چپس کا آدھا کھلا ہوا پیکٹ نکال لی. مسز شازی نے مسکرا کر اسے دیکھا, پھر ریحان کو نیچے اتار دیا. وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر کھڑا رہا. اب وہ چھوٹے چھوٹے چپس کے ٹکڑے اس کے منہ میں دے رہی تھی, بہت سنجیدگی اور بڑی سمجھداری سے. بیبی یہ بھی لو. ریحان اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا. اس کے منہ میں جو ڈال رہی تھی وہ کھا رہا تھا. جنت کو وہ منظر بہت پیارا لگا. مسز عثمان کی باتیں سنتی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی. اسے نہیں پتا تھا یہ کیوٹ سا اٹریکشن کچھ ہی دیر میں ایک خطرناک موڑ لینے والا تھا کہ جب مہمانوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو زویا نے ایک الگ ہی قسم کا مطالبہ رکھ دیا. اس کے پاس آگے, جناب بابی میں بیبی کو اپنے گھر لے جاؤں. وہ تھکاوٹ کا شکار سارے انتظام کو دیکھ رہی تھی. رکی, آنکھیں پھیلا کر زویا کو دیکھا کچھ حیرت سے. اسے ریحان چاہیے تھا, ایسے نہیں کہ کھیلنے کے لیے یا دوستی کے لیے چاہیے تھا. وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جانا چاہتی تھی. زویا وہ تو بہت چھوٹا ہے, آپ اسے گھر کیسے لے کے جائیں گی؟ میں اس کا خیال رکھوں گی, کھانا بھی دوں گی, بہت ساری چاکلیٹ بھی دوں گی, بسکٹ بھی دوں گی. جنت کو ہنسی آ گئی. لیکن وہ بہت چھوٹا ہے, بہت روئے گا. میں اسے چپ کرا لوں گی. وہ بہت پر اعتماد تھی. آپ روز یہاں آ جایا کریں, ریحان کے ساتھ یہاں کھیلنا, چاکلیٹ اور بسکٹ بھی دینا. دلیل سے سمجھانا چاہا مگر زویا کو اور کوئی حل قبول نہیں تھا. ضد باندھ دی, رونے لگی. اپنی ماں کو کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی تھی. اسے جو بچہ پسند آتا ہے کہتی ہے ممی گھر لے چلیں. وہ ہنس کر بتانے لگی. جنت کی کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو کہہ دیا ریحان فارس کا ہے. زویا فارس سے بہت ڈرتی تھی. کبھی امید تھی کہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے گی مگر وہ چوزی اپنے سفید فراق میں گھومتی فارس کے پاس پہنچ گئی. فارس انکل.
اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا تو وہ بات ادھوری چھوڑتا ہے اس کی طرف مڑا۔ جناب بھابی نے کہا بیبی آپ کا ہے۔ پہلے تو اسے سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ والا بیبی آپ کا ہے؟ تصدیق کے لیے دور اشارہ کیا مسز شازی کی طرف۔ فارس کی بھویں سکڑ گئی۔ میں بیبی کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں؟ اب وہ بڑی سنجیدگی سے اجازت چاہتی۔ ایک تو اس کی جناب بھابی۔ اس نے دانت پیس کر جنت کی تلاش میں نگاہ اڑائی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھی نچلا دانتوں میں دبائے جمیلہ داؤد کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب اور ناراضی۔ کیا سوچے گا؟ بچی کو سکھا کر بھیج دیا ہے کہ بیبی اس کا ہے۔ اب اسے پوری بات کون سمجھائے؟ آپ اسے مجھے دے دو، میں کھیلوں گی، میں بہت خیال رکھوں گی۔ وہ اسے ڈر بھی رہی تھی، جھجک بھی رہی تھی اور مطالبہ بھی رکھ رہی تھی۔ اس کے والد صاحب وہیں بیٹھے تھے۔ چلو فارس جلدی سے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگو اور بس۔ آپ کے دونوں بچوں کے رشتے اسی گھر میں ہوں گے؟ ایسے جس طرح سے تب کر پوچھا عبید بھائی کا کہکہ سا بلند ہوا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ جنت نے زید کو بھیج کر زویا کو مشکل سے وہاں سے اٹھا دیا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ وہ اب تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ گو کہ ملازم موجود تھے مگر پھر بھی وہ اپنی نگرانی کرنی پڑ رہی تھی۔ مہمان کھانا لگے تو سائرہ خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پاؤں دکھ رہے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے کمر بھی درد ہو رہا تھا۔ مہمانوں میں بیٹھنا بھی ضروری تھا۔ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ میری شازی نے کہا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لے مگر اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سائرہ خالہ اب اس سے باتیں کرتی۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ فائز کا بھتیجا بھی ہے، اپنے ننیحال میں تھا۔ اس نے بتایا تو اب یہیں رہے گا؟ ان کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی فارس تک گئی۔ جی انشاءاللہ یہیں رہے گا۔ اس نے کہا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر چپ ہوگی۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ آہستہ سے پوچھا۔ سب سے مراد اس کی بہنیں تھی۔ سب ٹھیک ہیں۔ ہانیہ کی ماشاءاللہ سے بیٹی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے سب اسی کی طرف تھے۔ وہ ذرا سا مسکرائی لیکن آنکھوں کی نمی کو نہ دبا سکی، نہ کوئی لفظ ادا کر سکی، نہ جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہہ سکی۔ وہاں سب اکٹھے تھے اور وہ نہیں تھی۔ غم، خوشی، دعوت یا ملاقات، کوئی تعلق ہی اس سے نہیں رکھا گیا۔ اس کی خوشی میں بھی ان میں سے کوئی نہ پہلے شامل ہوا تھا نہ اب ہو سکتا تھا۔ اس کے بچے کی 6 خالائیں تھیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کی پیدائش پر نہیں ہوگی۔ گہری سانس لے کر اس کے خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ ان معاملات سے نکل چکی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ بار بار دہرایا۔ اب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ سائرہ خالہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بہنوں کے سوا اس نے کبھی بھی خاندان کے کسی دوسرے فرد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ ماہین، پران، اپنے دایا کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں سوچ میں ڈوب رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کچھ ایسی باتیں جو تاحال اس کے علم میں نہیں تھی مگر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ جس کا ذکر تکلیف سے دوچار کر دے وہ ذکر بہتر کیا ہی نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ کسی کو کس چیز کی ضرورت نہ ہو، ملازم سلاد، رائتہ اور مختلف ڈشز سرو کرتے نظر آتے۔ پانی کی بوتل پکڑے مسز شازی کے پاس بیٹھ گیا۔ ریحان ان کی گود میں ہی سو گیا۔ زویا اپنی مما کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ریحان کو بھول گئی۔ جنت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اطراف میں چہل پہل اور رونق سی نظر آ رہی تھی۔ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے تکلیف کو چھپاتے ہوئے اس نے پوزیشن بدلنے کی کوشش کی۔ تم جاؤ اب تھوڑا آرام کر لو۔ میری شازی نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ میری شازی دوست سے باتیں کرنے لگی۔ پانی کے چند گھونٹ لیے اور تبھی اسے فارس اندر جاتے ہوئے دکھائی دیا تو معذرت کرتی فوراً سے اٹھ کر اس کے پیچھے صدر دروازہ عبور کرتی راہداری میں چلی گئی۔ وہ فون کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ منتظر سی کھڑی رہی۔ اس کا برٹش لہجہ دماغ گھما رہا تھا۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، کچھ نہیں آئی۔ گفتگو کاروباری نہیں تھی، کسی راہم کا ذکر ہو رہا تھا جس سے غالباً فارس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے جو ہی مڑا تو نظر فارس پر جنت پر پڑی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ فرمائیے۔ کال ڈسکنیکٹ کرتا اس کی طرف مڑا۔ ایک تو اتنا فارمل اور اجنبی سا رویہ ہوتا تھا اس کا کہ بس۔ آہستہ سے مسکرائی۔ میں نے سوچا پوچھ لوں، کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کچھ چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد لہجے میں جواب دیتا رخ بدل گیا۔ نگاہیں موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں فکر نہ کروں، آخر کا تم میرے شوہر ہو، جتا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ کتنے دنوں تک سے کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے ہو؟ کسی نے خلا کے لیے کورٹ بھی جانا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ اچھا وہ انجان بن گئی اور جس کے خلاف جانا تھا وہ کوئی وحشی، ظالم اور درندہ تھا۔ اسکرولنگ کرتے کچھ اوکے کر کے سینڈ کیا۔ صرف ظالم؟ جنرل نے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے وحشی درندہ تمہیں کبھی نہیں سمجھا۔ ہاں یہ ضرور سوچتی تھی کہ کتنا کھڑوس ہے، ضدی اور بدتمیز ہے اور کتنا مغرور ہے یہ، بات بھی نہیں کرتا، جواب بھی نہیں دیتا، اور دیکھو میری چائے پی گیا بھوکا کہیں گا۔ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ زبان کو بریک لگی کہ مٹھیاں بند کرتے ہوئے فارس نے جس طرح سے لمبی عید کا سر اٹھایا تھا تو اسے لگا اب اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ تو میں پرانی باتیں کر رہی ہوں جو میں پہلے سوچتی تھی، تب تو میں بہت ہی پاگل تھی۔ فوراً اعتراف کیا۔ بڑی ہی معصوم سی مسکراہٹ دکھائی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور رہ کیا گیا ہے؟ فارس کا پارا چڑھ گیا۔ تم رہ گئے ہو، باقی جو بھی کچھ بھی سمجھتی تھی وہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سر جھٹک کر رخ بدل گیا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ بہت ہی نرمی اور پیار سے پوچھتے اپنی گردن کو دائیں طرف جھکایا۔ بہت لمبے عرصے تک۔ جواب فوراً مل گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ میں نے پہلی بار غور کیا، تم ناراض ہو کر زیادہ اچھے لگتے ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی درست کی۔
तुम भी बेहतर लोगी अगर मुझे दूर रहोगी, तहम्मुल से वार्निंग दी। फिर मैं बुरी ही ठीक हूँ। खुशी खुशी इसका बाजू पकड़कर दाना का हाल कंधे से लगा लिया। फारिस का मोबाइल बज उठा। किसी जेम्स एडिसन की कॉल थी। इसने बाजू छोड़ दिया। वो कॉल रिसीव करता गैलरी में जा खड़ा हुआ। जन्नत गहरी सांस लेती सोफे पर जा बैठी। गर्दन को पीछे के पंखे को घूरने लगी। पता नहीं इसकी नाराजगी कब खत्म होगी। निगाहें गैलरी तक गई। वो फोन कान से लगाई बातें कर रहा था। इसके रवैये पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो सीधी हो बैठी। कितने दिनों बाद वो इस तरह मुस्कुराया था। इसने निगाह हटा ली जैसे नगर लग जाने का खतरा हो। फिर दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर चली गई। आसमान की उजली नीली रंगत में कहीं कहीं सफ़ेद बादल फैले हुए नजर आ रहे थे। चमकीली धूप लॉन में का सब्जा निखारे हुए थी। मिसेस शाजी ग्लास वॉल के सामने बैठी थी। मुद्दत इनके सामने चाय का कप रख रही थी। फारिस लाउंज में बैठा चैनल सर्चिंग कर रहा था। न्यूज़ चैनल लगाकर किचन को सर के नीचे रखते इजी होकर बैठ गया। मुलाजमा फ्रेंच फ्राइज की प्लेट टेबल पर रखकर चली गई। इस लम्हे जन्नत बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ जाती हुई दिखाई थी। रेहान इसके साथ ही था। वो इसका फीडर बनाने लगी थी। रेहान टैनम ओवरऑल में मलबूस इसके पास ही खड़ा था। छोटे छोटे कदम उठाता किचन से बाहर आ गया। वो साइड टेबल तक गया, फिर घूमकर दूसरी तरफ कुशादा खिड़कियों की जानिब जहाँ नीला आसमान नजर आ रहा था। शीशे पर नन्हे नन्हे हाथ रखे अपनी नाक टकाकर बाहर देखा। फिर इसकी त्वचा का मरकज फारिस बन गया। वो मेज़ भी जिस पर फ्रेंच फ्राइज की प्लेट रखी थी, मोबाइल और चंद एक दूसरी अशिया भी। छोटे छोटे कदम उठाता मेज़ तक गया। चंद लम्हों तक मासूम आंखों में मासूमियत लिए इसे देखता रहा। फिर अपना नन्हा सा हाथ बढ़ाकर प्लेट पर रखता। फारिस की नज़र उठी तो वो हाथ रखे इसे देखने लगा, यूँ जैसे इसके रद्द-ए-अमल का इंतजार करना चाह रहा हो कि कोई कुछ कहेगा तो नहीं। मैगजीन साइड पर रखते इसने केचप से खाली फ्रेंच फ्राइज का कदरे नरम टुकड़ा तोड़कर इसे दिया। ज़रा सा करीब होकर इसने पूरे इस्तेहाक से ले लिया। पहले उंगलियों में लेकर देखा, गौर से क्या चीज़ है, फिर मुंह में डाला। मज़े का लगा तो मज़ीद पास आ गया। ऐसे दूसरा तोड़ कर दिया, फिर तीसरा। इसके तासुरात बता रहे थे इसे फ्रेंच फ्राइज के छोटे छोटे टुकड़े कितने पसंद आ रहे। मिस शाजी बिल्कुल सामने ग्लास वॉल के पास बैठी थी। इनकी निगाहें दोनों पर ही जमी रहेगी। रेहान और फारिस और रेहान, ख्वाब सा मंजर था। गुमान में भी ना था कि इन्हें एक साथ इस तरह देख भी पाएंगे, इतने करीब और इस तरह से। इस नेमत पर वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। जन्नत ने एक तवील गहरी सांस ली। ज़रा देखो तो चचा भतीजा की दोस्ती हो गई, मगर वो फिर भी विलन रही। फिर रेहान को ही जन्नत का ख्याल आया तो अब के जो टुकड़ा फाइज ने दिया तो इसे लेकर इसके पास चला गया। नाना सा हाथ ऊपर करके दिया कि लो आप ही खाओ। जन्नत का दिल मोहब्बत से भर गया। रेहान आप इतने प्यारे क्यों हो? हाँ, झुककर इसके गाल खींचे, फिर मुँह खोलकर इसका हाथों से खा लिया। कार्बन वो घर में इसके हाथों से कई बार चीज़ें लेकर खा चुकी थी, नजर आ रहा था। वो इन चंद दिनों में इसके साथ कितना मानूस हो चुका था। फारिस के मोबाइल पर कॉल आई तो वो उठकर बाहर चला गया। जमीला दाऊद की मुस्कुराती मुश्तकिल निगाहें दूर तक इस पर जमी रही। इसने जन्नत को इस तमाम अरसे में पहली बार इस्लामाबाद में देखा था। वो ज़नेरा आपा की तरफ आई थी। चेकअप के लिए इसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। बेंच पर बुरहान के हमरा बैठे अपनी बारी का इंतजार करते इसकी जूं ही नज़र उठी वहीं ठहर गई। जन्नत कमाल दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल रही थी। इसके सराबे पर नज़र डालती वो पथरा गई थी। गुमान था वो इसे बहुत दुख और तकलीफ में देखेगी, दरबदर की ठोकरें खाते हुए, बेइज्जती और धिक्कार सहते हुए, मगर जो आंखें देख रही थी वो मंजर कुछ और ही था। इसने सुना था इसकी शादी किसी अमीर शख्स से हुई थी। इसने ये भी सुना था वो अपने घर से कहीं भाग गई है। ये भी इसका किरदार कितना बुरा है, इसकी सज़ाएं कितनी मुख्तसर, इसका इज़ाब कितना अधूरा है। माहिन अब्दुल करीम जन्नत कमाल को देख रही थी। बुरहान वासिफ की साख्त निगाहें भी इस पर ठहर गई। कितना मुतमईन था इसका चेहरा, इसकी मुस्कुराहट कितनी गहरी थी। इसे अपने किए पर पछतावा था ना कोई अफसोस। सदमा तो इस बात का था कि वो प्रेग्नेंट थी। वो बांझ लड़की जिस दुनिया की हर महरूमी का एहतमाम समझा जाता था, वही लड़की माँ बनने वाली थी। माहिन का पूरा वजूद शोला हो रहा था। क्यों, कैसे? बैग में पेपर्स रखते जन्नत सर उठाया तो अपनी जगह थम गई। इसकी नज़र साख्त हुई। इसके चेहरे का रंग मखफूद हो गया। अक्सर जो इसके इंतज़ार में बैठी थी फ़ौरन उठकर पास आई। बुरहान, वासिफ और माहिन अब्दुल करीम, जिन दो चेहरों को वो कभी नहीं देखना चाहते थे, वही दो चेहरे इसके सामने थे। वो बुरहान की आंखों में अपने लिए नफरत अभी भी देख सकती थी। वो लड़की जिसने इसे चीट किया, धोखा दिया, बच्चे को मारने की कोशिश की, वो लड़की, इसका चेहरा। आप ही। अक्सर ने इसका हाथ हिलाया तो वो जैसे होश में, अपनी कपवाहट पर काबू पाते बहुत जब्त हिम्मत से वो बराबर से गुजर कर बाहर निकल गई। माहिर ने गर्दन मोड़ कर इस नज़रों से ओझल हो जाने तक देखा था। बुरहान के तासुरात सख्त पथरीले हो रहे थे। आंखों में जो हकायत थी वो माहिन को समझ से बाहर हो रही थी। जन्नत कमाल की सांसें बाहरी हो रही थी। इसे गाड़ी में बैठने तक अपनी चाल को मजबूत, अपने कंधों को सीधे किए रखा था। अब जब वो नज़रों से ओझल थी तो हर पर्दा उठ गया था। हर कैफियत इसके चेहरे से अयां होने लगी थी। वो खौफ और दहशत का तासुर नहीं था, गम और गौसे की आग थी जो इसे अंदर ही अंदर जला रही थी। अज़ियतों का एहसास था जो माजी तल्ख यादों में धकेल रहा था। वो इसके सामने इस तरह क्यों आ गए? इसने क्यों देख लिया इन्हें? क्यों मंजमंद होगी? क्यों कुछ ना कह सकी? क्यों जो गुस्सा था, जो नफरत थी इनके लिए, चंद लफ्ज़ों का इजहार ही सही, कुछ तो करती। वो अंदर ही अंदर से खुद को नोच रही थी। इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। इसकी माँ दुनिया से चली गई, बदनामी अलग हिस्से में आई, और वो
وہ ان دونوں سے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اسے برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت کا تاثر ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ نگاہیں وجود کو چھنی کر رہی تھی۔ ابھی تک اپنے ہی عزام میں تھے وہ، ابھی تک کچھ بھی نہیں بگڑا تھا ان کا، کوئی حساب نہیں ہوا تھا، کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ مظلوم ایک وہی ظالم تھی۔ اب ٹھیک ہے ابھی؟ اکثر کو پریشانی ہوئی۔ ڈاکٹر کے آفس سے نکلتے وقت وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اچانک کیا ہوا؟ وہ دو لوگ کون تھے جنہیں دیکھتے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی؟ وہ نچلا لب بے دردی سے کاٹتی کھڑکی کی جانب رخ کر گئی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ کھوئی کھوئی سی رہی۔ مسز شازلی اس کے رویے کا بدلاؤ محسوس کر کے کھانا بھی ٹھیک سے کھا نہ پائی۔ لان میں چائے کا دور چل رہا تھا تو وہ ان کے پاس غافل سی بیٹھی تھی، کچھ باتوں کا جواب دیتی، کچھ پر خالی ذہنی کے عالم میں چونک پڑی تھی۔ وہ کچن میں گئی، اس سے گلاس ٹوٹ گیا۔ چولہے پر دودھ چڑھا رکھا تھا، ابل کر پھیل گیا۔ واش بیسن کا نل بند کرنا بھول گئی۔ وہ جو روز فارس کی اسٹڈی میں جانے ایسے بات کرنے کی کوشش کرتی، ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس نے جنت کو سٹنگ ایریا میں دیوار کا رخ کیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چہرہ بے تاثر سا تھا، نگاہیں کسی نقطے پر جمی ہوئی، ساخت اور ویرانی لیے ہوئے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا۔ وہ جو قدموں کی آہٹ پر چونک پڑتی تھی متوجہ نہ ہوئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم سے بوکھلا کر گردن موڑی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جانے جب سے ٹھہرے ہوئے آنسو گال پر پھسل گئے۔ اسے فوراً سے آنسو صاف کر لیے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسی کچھ بے چینی ہو رہی تھی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ انگلیاں مسل کر گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ فارس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ عموماً وہ اس وقت تک سو جاتی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ تم آج چیک اپ کے لیے گئی تھی؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ وہ جو اتنے دنوں سے خاموش تھا وہ اب خود سے بول رہا تھا۔ آج وہ اسے اپنی رپورٹس بھیجنا بھول گئی تھی۔ اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ سب ٹھیک تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کھوئی ہوئی بھٹکی ہوئی سی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ تھام کر احتیاط سے اٹھ گئی، لمبیچ پر کر خود کو ضبط کرتی ہوئی پلکیں جھپکا کر آنسو کو روکتے ہوئے۔ دل چاہا لب کھولے اور بتا دے وہ بہت تکلیف میں ہے، اسے برا لگ رہا ہے، اسے غصہ آ رہا ہے، اسے وحشت ہو رہی ہے، اسے رونا آ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ لحاف ہٹاتے تکیہ درست کرتے وہ آرام سے لیٹ گئی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس طرف کا لیمپ آف کر دیا۔ وہی منظر، وہی نگاہیں، وہی تھپڑ اور آوازیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سنیرا آپا کے گھر میں وہ بیڈ پر بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ برہان لان میں ٹہرا تھا، وہ اندر نہیں آیا تھا۔ اسے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا اور وہ اس سے کوئی بھی بات کر نہیں پا رہی تھی۔ جنت کمال، جس کے ساتھ ایک لڑکی اور گارڈ تھا، جو شاندار گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل سے روانہ ہوئی تھی، جس کے گھر میں ایک خوشخبری آنے والی تھی، جس لڑکی کو برباد کر کے اس نے گھر سے نکلوایا، وہ اسے مکمل طور پر آباد نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا، بے بسی سے لب کاٹتے وہ اندر سے جل رہی تھی، بھسم ہو رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی منظر دیکھے گی جسے ادھورا سمجھا تھا، اسے مکمل دیکھے گی۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اٹھ کر باہر زنیرا آپا کے پاس جا بیٹھی۔ برہان گاڑی سے نکل کر کہیں چلا گیا تھا، پتہ نہیں۔ گاڑی نکال کر کہیں چلا گیا تھا، پتہ نہیں برہان کو کیا ہوا ہے، مجھے اس کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زنیرا آپا بیٹی کو سلا رہی تھی، مدھم آواز میں بولی۔ جنت کو جو دیکھ لیا۔ بچی کی پشت تھپکتے زنیرا آپا کے ہاتھ ساخت ہوئے، حیرت سے معین کو دیکھا۔ جنت کو کہاں دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ ہاسپٹل لائی ہوئی تھی وہ آپا۔ اللہ کی پناہ، وہ پہچانی ہی نہیں گئی۔ اتنی آزاد اور ماڈرن، اتنے چست کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ اس کی زبان اب زہر کر رہی تھی، جو باتیں پہلے کرتی رہی تھی اب پھر سے کر رہی تھی۔ وہ آگ جو اندر چل رہی تھی وہ ایسے ہی کم ہو سکتی تھی۔ استغفراللہ، مجھے تو دیکھ کر شرم آئی۔ زنیرا اپنی بیٹی کو چھوڑے اس کی طرف گھوم گئی۔ اور برہان، انہیں تو غصہ آ گیا، تو اس لیے موڈ آف ہے اس کا؟ آپا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی اس کردار لڑکی سے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی چکر چلاتی رہی، اب آزاد ہو کر تو گل کھلانے کہیں ہے اس نے۔ آپا کے لہجے میں حقارت تھی۔ سچ میں آپا، رشتہ ختم ہو گیا اس کا؟ کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ ایک خبر جو پہلے ملتی اس کی تصدیق ضروری سمجھی، اور نہیں تو کیا، گھر سے بھاگ گئی تھی یہ اس کا شور ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے وہ لاہور گیا تھا۔ آپا کو بس اتنا ہی پتا تھا، جنت کے بارے میں مزید انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ اڑتی اڑتی خبر بس یہی تھی، اس کی دوسری بار بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ لب بیچ ایک کمرے میں آ گئی، اپنی کزنس کو فون گھما ڈالا۔ وہ ایک بار پھر اس کے کردار پر آ گئی تھی، کیچڑ اچھال رہی تھی، جن باتوں کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، انہیں حقیقت بنا کر پھیلا رہی تھی۔ جنت کمال، ایک آزاد خیال، ایک بد کردار لڑکی۔ اس کا لباس کتنا برا تھا، وہ مردوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کا فیشن، اس کے مہنگے کپڑے، اس کی ادائیں، وہ جو لوگوں کو دکھا رہی تھی، زبان سے جو کہہ سکتی تھی کہہ دیا، مگر نہ آگ کم ہوئی، نہ جلن ختم ہوئی، نہ ذہن سے بوجھ سرکا، نہ دل میں سکون اترا۔ جو خوشی جنت کی طلاق پر ہوئی تھی وہ خوشی محسوس کرنے سے قاصر رہی، بس نہیں چل رہا تھا وہ ایک بار پھر اسے سب کی نظروں میں سے گرا دے، ایک بار پھر وہ کہانی دہرائے۔ اب کہ دل چاہا وہ اپنے دوسرے شوہر کی نظروں سے گرے، اب کی بار سچ مچ میں طلاق ہو جائے، وہ بات جو افواہ ہے وہ حقیقت بن جائے۔ اس کے مطمئن خیالات کا اثر چہرے پر نظر آنے لگا، اس کی شکل عجیب حیت اختیار کرنے لگی۔
جنت خوش کیوں ہے؟ وہ مطمئن کیوں ہے؟ اس کے پاس تو اب برہان نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر برہان اندر آیا تو وہ بھی جیسے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ سونے کی کوشش کی تو نیند نہیں، اٹھ کر بیٹھی تو معلوم ہوا برہان بھی جاگ رہے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ سکتا ہوں؟ اس کے لب بھیج گئے۔ اس فضول لڑکی کی وجہ سے اپنا سکون کیوں برباد کریں؟ اس فضول لڑکی کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے ہیں ماہین۔ میرا ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے مجھے اس طرح سے اذیت دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ کوئی احساس ہی نہیں اسے۔ ماہین کی آنکھوں میں تعجب سا اتر آیا۔ کیا وہ اسے شرمندہ دیکھنے کا خواہشمند تھا؟ اسے اپنے آس پاس ایک دم سے دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا وہ چاہ رہا تھا جنت کمال اسے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرے؟ وہ متوش نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شی از پریگننٹ۔ یہ سب کیسے؟ اس کا دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ وہ اسے غصے کی آگ میں دیکھ سکتی تھی، مگر اس آگ میں کچھ اور بھی تھا، کوئی ایسا جذبہ اور احساس، کوئی ایسی کیفیت جو واضح نہیں ہو رہی تھی۔ ماہین عبدالکریم کو اسلام میں اپنا آپ فنا ہوتا محسوس کیا۔ برہان، اس نے ہم سب کے ساتھ برا کیا، اسپیشلی آپ کے ساتھ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کی کمی ہونے دی آپ نے، اور اس نے پھر بھی آپ کو چیٹ کیا۔ I'm so sorry، آپ کو ان سب سے گزرنا پڑا۔ لہجے کو نرم کرتے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، مگر دل دھڑکے جا رہا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھی۔ برہان، واصف کا یہ رویہ اسے مخمصے میں ڈال رہا تھا۔ اب I don't know یہ لفظ کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ جس لڑکے کو وہ نام تک نہیں سننا چاہتا تھا، اس کا ذکر کیسے کر رہا تھا؟ طلاق کے بعد جنت کمال کی صرف ایک جھلک کہاں لے گئی تھی اسے؟ آپ نے کتنا خیال رکھا اس کا، اور اس نے آپ کے بچے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے۔ اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ اسی بات کا دکھ ہے مجھے، لب بیچ کر بولا۔ اس نے ہمارے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ جتنی محبت میں نے اسے دی، اس کے باوجود اسے مجھے دھوکہ دیا۔ جنت کمال اور اس کی خوشگوار سی زندگی، وہ مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر تھی، وہ اس پر نظر پڑتے ہی اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں جن کا نرم تاثر اسے دیکھ کر سخت ہوا تھا۔ وہ جنت کمال جو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کے بنا کتنی خوش، کتنی مکمل نظر آ رہی تھی۔ جانے وہ کیسا احساس تھا جو ایک دم سے حاوی ہوا تھا، سلگتا ہوا، انگاروں جیسا، رگوں پہ میں سرایت کرتا ہوا، آنکھوں میں لہو بھرتا ہوا۔ مائن تو پھر بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر وہ آنکھوں میں شعلے لیے شٹ، یہ کچھ زیادہ ہی آگے آ گیا ہے۔ یہ رہی یہ رہا۔ مائن تو پھر بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر وہ آنکھوں میں شعلے لیے رات کے تک جاگتا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں تھی۔ ریان پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فارس آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ جو میگزین ہاتھ میں تھا، اس کا صفحہ گول گول گھومنے لگا۔ کلائی پر گھڑی پہنتے ہوئے فارس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر اترا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ ملازم اس کا بریف کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اکثر مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، رک گئی، مودب سی، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ بغیر وجہ کے اس کی وین آ چکی تھی۔ ڈرائیور ہارن دیے جا رہا تھا۔ میں جاؤں صاحب؟ وین آ گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلایا تو ڈرائیور کا اشارہ سمجھتے وین لے گیا۔ اب کیا میں کالج پیدل جاؤں گی؟ وہ بکھلائی۔ اس کی سہیلیوں نے وین سے گردن نکال کر اسے دیکھا کہ وہاں کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ ڈراپ کر دے گا تمہیں، اکثر کی جان بچانا ہے۔ کل تم اپنی آپی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی؟ جی صاحب۔ وہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ نہیں تو بس سیڑھیوں پر ایک بڑے بابا جی بیہوش ہو گئے تھے تو وہ جو بڑی اماں ان کے ساتھ تھی، انہوں نے شور مچا دیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، ضبط کر کے اسے روکا۔ تمہاری آپی سے کوئی ملا تھا کیا؟ اس نے اپنا سوال مزید واضح کیا۔ اکثر نے رک کر آسمان کی طرف دیکھا، اپنا ذہن یہاں وہاں دوڑایا۔ وہ ہاں، یاد آیا، ایک میاں بیوی تھے۔ ایک میاں بیوی؟ فائز نے برداشت کی انتہا پر سینے پر بازو باندھے۔ مطلب ہسبینڈ وائف تھے شاید۔ وہ جنت آپی کو دیکھ رہے تھے اور جنت آپی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ تو بس پتھر ہی ہو گئی۔ پھر سارا وقت گاڑی میں بالکل چپ رہی، حالانکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اکثر واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے۔ ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ فائز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا، ساتھ ہی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے کالج ڈراپ کر دے۔ اتنی بڑی گاڑی میں کالج جانے کے سفر سے خوش ہوتی وہ اٹھلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوستوں کے علاوہ جو بھی لڑکی اسے گاڑی سے نکلتے دیکھے گی چل کر سوا ہی ہو جائے گی۔ آفس پہنچ کے فارس نے ڈاکٹر شازیہ کا نمبر ملایا۔ وہ مسز شازی کی دوست تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ بے حد سنجیدگی سے اصل مدعے پر آ گیا۔ آپ سے ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ جی بیٹا، کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ جنت کے بعد چیک اپ کرنے لیے آنے والی خواتین کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے نام جاننا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی اسسٹنٹ سے لسٹ منگوائی۔ چند ایک ناموں کے بعد ہی مائن عبدالکریم کا نام آ گیا۔ مسز برہان واصف۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اسے کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر آیا۔ کیا اس کی یہ حالت اس لیے ہے کہ اس نے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ لیا، کہ ایک دفعہ پھر ان کے درمیان غلط فہمیاں آنے والی ہے؟ اب مجھے یاد نہیں ہے، میں نے آئی گیس 1.5 سال پہلے جب میں نے ناول سٹارٹ کیے تھے پڑھنا، تو اس وقت میں نے پڑھا تھا یہ ناول، تو آئی گیس یہ میرا 5th کہ 6th ناول تھا، اس سے مجھے کچھ خاص یاد نہیں ہے۔
اپنی آفس چیئر پر بیٹھے فائدان کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھی. وہ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ کچھ دیر مسز شازی کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر لان میں ٹہلنے لگی. اس کے بعد اس نے لائبریری کا رخ کیا، کتابوں کی سیٹنگ بدل ڈالی، شاور لے کر کچھ دیر تک آرام کیا، اور پھر جب اٹھی تو دماغ ہلکا تھا. ہر طرح کے منفی خیالات کو بار بار جھٹکتی اپنی سوچ واپس اپنی خیالیہ زندگی کی طرف لا رہی تھی. اسے فارس کی ناراضگی کا خیال آیا، آہستہ سے مسکرائی، نئے سرے سے کچھ سوچا، یاد آیا گفٹ لینا ہے، کارڈ، پھر معافی. شاید یہ دوری اس لیے بھی تھی کہ اس نے ابھی تک کس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ جذبات کا اظہار کیا تھا، نہ اسے سوچا اور سوچ کر تہیہ کر لیا. مس شازی سے اجازت لے کر مال چلے گی. آج آرام اور تسلی سے بات کرے گی. اس نے تاحال گلا شکوہ نہیں کیا تو اسے موقع دے گی، اس کی سنے گی اور اپنی سنائے گی بھی. وہ ریحان کے لیے شاپنگ کرتی، کپڑے کھلونے اٹھا کر دیکھتے ہوئے مسکرائی. چند ایک تصویریں مس شازی کو بھیج کر ان سے رائے لی، اور تبھی فائز کی کال آئی. اف گڑبڑا کر فوراً سے کال ریسیو کی. ہیلو، کہاں ہو تم؟ میں شاپنگ کے لیے آئی ہوں. کس فلور پر ہو؟ وہ جانتا تھا ڈرائیور اسے کہاں چھوڑ کر گیا ہے. اسے کہاں سے ہٹا کر موبائل اسکرین کو چھمپے سے دیکھا. کیا وہ یہاں آ گیا ہے؟ فوراً سے اپنی لوکیشن پر آئی، پھر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے کپڑے دیکھنے لگی. دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا. ڈانٹ الگ سے پڑے گی کہ وہ بتائے بغیر کیوں آ گئی. بہت خوش نظر آ رہی ہو تم، آنا بھی چاہیے. کہ احساس شرمندگی نام کی کوئی چیز تم میں ہے بھی تو نہیں. اس کے ہاتھ میں ایک 15 ماہ کے بچے کا ڈریس تھا، چھوٹ گیا. وہ برہان واصف کو اتنے قریب سے دیکھنے پر، اس کی آواز سننے، اس کی آنکھوں میں اترنے پر بے طرح سے بکھلائی تھی. دبے قدم پیچھے ہوتے اس نے کپاتے ہاتھوں کو بھینچ لیا. وہ آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے لب بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا، جسے دب کی کسی کڑے امتحان سے گزرا ہو. میں نے تمہیں کس چیز کی کمی ہونے دی اور تم نے کیا کیا؟ آنکھوں میں وحشت لیے باہری سانسوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر رہ گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی مخاطب بولنے کی، رستہ روکنے اور بات کرنے کی بھی. مڑ کر جانے لگی. اس نے رستہ روک لیا. بات کر رہا ہوں میں تم سے. برہان شاپنگ بیگ کا ہاتھ میں لیے مائن فوراً سے آ گئی جلن کی آگ میں. آپ کس لڑکی سے منہ لگا رہے ہیں جس کو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں ہے تھا؟ اس سے آپ بات ہی کیوں کریں؟ جنت کی طرح آنکھوں میں ماہین کا عکس ابھرا. اپنی جگہ مجمد ہوئی تھی، کھڑی تھی. اس کے اندر سر اٹھا تھا، غصے کا، نفرت کا، غم کا طوفان محض آنکھوں اور چہرے پر امڑتا آ رہا تھا. مگر وہ ساکت تھی، وہ خاموش تھی. وہ زور سے چیخنا چاہتی تھی مگر چیخا نہیں جا رہا تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بولا نہیں جا رہا تھا. برہان اور ماہین. برہان، یہاں سے چلے. تمہاری محبت کے سارے دعوے جھوٹے تھے. تم معافی مانگ سکتی تھی مجھ سے، تم کہہ سکتی تھی غلطی ہو گئی. لیکن تم نے کیا کیا؟ اس لائف سٹائل کے لیے وہ سارے تماشے کیے تھے. تم نے اپنی ماں کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی ننا کی تربیت. برہان واصف وہ کر کیا رہا تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ بات ماں کی تھی، ذکر نانا کا تھا، اس کے کردار کا، گناہوں کا، غلطیوں کا تھا. اس نے گھر، شہر، خاندان سب چھوڑ دیا مگر وہ لوگ اپنی زبانوں سے اس کا ذکر نہ چھوڑ سکے. وہ شخص جس کی صورت میں وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کی آواز وہ کبھی نہیں سننا چاہتی تھی، جس کا تصور ہمیشہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹتا تھا، جس کی محبت کا خیال وحشت ناک اندھیروں میں ڈوبوتا تھا، وہی شخص اس کے سامنے کھڑا بہت کچھ کہہ رہا تھا. اور وہ کھڑی تھی، اسے کہنے دے رہی تھی. بیوی بن کر بھی اس نے سب خاموشی سے سنا تھا. بیوی نہ ہو کر بھی وہ ایک بار پھر وہی کر رہی تھی. اس کا طریقہ پھر سے ایک سا آ رہا تھا. وہی خوف، وہی وحشت، وہی سر جھکا کر سب تسلیم کر لینے کی عادت. وہی عادت پھر سے سر اٹھاتی. وہ ایک بار پھر قدموں میں جا رہی تھی. فائزان کی نگاہ دور سے اس پر پڑی تھی، اس کے ساتھ کھڑے اس شخص پر بھی جسے وہ دیکھ رہی تھی. موبائل جیب میں رکھتے وہ جدت میں قدم اٹھاتا آگے بڑھا. تم سے محبت اور شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. ماں اور نانا کی تربیت بات کردار کی تھی، اس الزام کی جو اس پر لگایا گیا تھا. پورا کھیل ماہین عبدالکریم کا سجایا ہوا تھا. پوری پلاننگ اس کی تھی. اس کے آس پاس لوگوں کی آمد و رفت، ملبوسات کی قیمتیں دیکھتی خواتین، کاؤنٹر پر کیشیئر، مشین کی ٹائپنگ، ٹائلز پر گھسیٹتی ٹرالیز کا شور، سب مدم اور مان پڑنے لگا. ہر ایک شے تحریک ہی کا حصہ ہو گیا. ماہین کا وجود بھی ختم ہو گیا. روشنی اگر تھی تو وہ برہان واصف کے وجود پر پڑی تھی. 5.5 سالوں کا اعتماد محض چند مہینوں میں خاک ہوا تھا. 5.5 سالوں تک جو کردار زینت بنا رہا تھا، وہی کردار برہان واصف کی آنکھوں میں دھول مٹی ہوا تھا. کوئی شے سالوں سے مضبوط رہنے کے بعد ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹی تھی، اور وہ آج بھی وہیں تھا، اسی مقام پر، اسی گمان میں، اسی خوش فہمی اور خیال میں کہ مجرم وہی تھی. ہر سزا، ہر حساب، ہر مصیبت کی حقدار بھی وہی. وہ اس کے گھر میں تھا، وہ اس پر چیخ رہا تھا، اس پر چلا رہا تھا. وہ خطوں کو اس کے منہ پر مار رہا تھا. وہ پھولوں کے بکے اور کارڈ کو پھاڑ کر اس سے استفسار کر رہا تھا. وہ جمود سا ایک جو تاری ہوا تھا، اس جمود میں ایک دراڑ سے پڑی. اسے بہت عرصے تک سب خاموش سے سہا تھا، اب نہیں سہ سکتی تھی. اسے ایک دم سے قوت پکڑی اور پورے زور سے برہان واصف کے گال پر تھپڑ جڑ دیا. ماہین نے ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر بڑے خاندان میں رسوا کر کے طلاق دی تھی، جس نے اس نے گردن موڑ کر صدمے سے گنگ اس کی طرف دیکھا.
اجرت میں قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے فائز وجدان کے قدموں کی حرکت تھم کی۔ مدب سے شور میں تھپڑ کی آواز تو کہیں دب کی تھی، مگر پاس میں کھڑے چند ایک لوگوں کی طرف متوجہ ضرور ہوئے تھے۔ جنت نے اپنا کپکپاتا ہاتھ نیچے کر لیا، اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھی، اس کی رگوں میں انگارے دوڑ رہے تھے، اس کے آنسو جانے کیسے پلکوں کی باڑ پر اٹکے ہوئے غم پر ٹھہرے رہ گئے۔ وہ جتنی مضبوطی دکھا سکتی تھی اس نے دکھا دی، اس کا پورا وجود طوفانوں کی زد میں لگ رہا تھا، مگر وہ کھڑی تھی، وہ ڈٹ کر اور سر اٹھائے اس انسان کے سامنے کھڑی تھی جو اس کی زندگی کی تباہی کا سبب بنا تھا۔ پہلا مرد، زندگی میں آنے والا پہلا رشتہ، پہلی محبت، پہلا گھر، پہلا شور۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین اس کی جرأت پر ساکھ تھی۔ تمہاری یہ ہمت؟ ماہین مشتعل ہوئی۔ جنت کمال نے کچھ نہ کہا، کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمت پکڑ کر رخ بدلا اور پھر فارس پر نظر پڑتے ہی رکی۔ وہاں سے جو برہان اور ماہین کے سامنے آنکھوں میں ٹھہرے تھے وہ اب اس کی گالوں پر پھسل گئے۔ وہ سسکیاں جو سینے میں دبی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اوپر رہی تھی۔ وہ اس کی جنگ تھی، اس نے لڑنے دے دی گئی۔ اس نے فائز کی طرف ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، اور رکی۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھی، سر جھک گیا تھا، مزید آگے بڑھنے کی اب ہمت نہیں رہی۔ بقیہ فیصلہ فائز وجدان کا تھا، اس نے طے کر لیا۔ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے برہان واصف کی طرف قدم اٹھائے۔ آئندہ میری بیوی کا راستہ روکنے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انتہائی درشت لہجے میں اس کے قریب رک کر فون کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ برہان وارث کا وجود جنت کمال کے آس پاس اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہی وقت ہے، ماہین کو لگا، یہی لمحہ ہے، وہ اپنا کام دکھا سکتی ہے۔ وہ جنت کمال سے اسے اپنے شوہر کی اس بےعزتی کا بدلہ لے سکتی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کی شادی شدہ زندگی کو آگ لگا سکتی ہے۔ بہت شوق ہے آپ کی بیوی کو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ مردوں پر ڈول ڈالنے کا۔ ہمارے خاندان کی ہے تو جانتے ہیں کس کردار کی ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کے چکروں میں کیسے آ گئے۔ اس نے زہرخند لہجے میں انتہائی حقارت سے جنت کا ذکر کیا۔ وجاہت کا پیکر، وہ شاندار سا مرد جنت کمال کے پہلو میں کھڑا اسے حسد کی آگ میں جلا رہا تھا۔ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ مائی وائف؟ کیا آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ ماہین کو لگا وہ اس شخص کو ایک دم سے غصے اور اشتعال میں آتا ہوا دیکھے گی، اس کی آنکھوں میں شک ہوگا، بدگمانی کے تاثرات ابھریں گے، مگر وہ مرد اس کی آنکھوں میں دیکھتا تحمل سے پوچھا تھا، کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن سے یہ شادی سے پہلے رابطے میں تھی؟ سنبھل کر دوسرا نکتہ جوڑا، اس کے تو کافی افیئرز تھے، برہان نے اسی لیے تو اسے طلاق دے دی، اور اس نے تو ہمارا بچہ تک ضائع کرنے کی کوشش کی، شاید آپ کو یہ سب کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جنت کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ فائز کے پیچھے کھڑے اس نے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کا پہرا بٹھایا۔ ماہین کا جواب دینے کے بجائے اس نے برہان کو دیکھا۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ چھالنے کا شوق تھا یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ وہ سوال ماہین پر کسی تلوار کے وار سے کم نہیں تھا۔ برہان واصف کی نگاہیں اسی پر جمی رہ گئی۔ کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ ماہین پھٹی پھٹی نگاہوں سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس طرح اس کے شوہر کے سامنے منہ کھولنا اسے اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ ایک سخت اور سرد پڑتی نگاہ برہان واصف پر ڈالتے وہ جنت کو بازو کے حصار میں لیتا جانے کے لیے مڑ گیا۔ برہان واصف کی نگاہیں فائز وجدان کی پشت پر جمی رہ گئی تھی۔ وہ شخص اس لڑکی کو اپنائے ہوئے تھا جو اس کے لیے کردار ہو چکی تھی، جسے اس نے چھوڑ دیا، اسے کسی اور نے اپنا لیا تھا، جسے اس کے گھر میں کچھ نہ ملا، اسے کسی اور کے گھر میں آباد کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی، وہ جنت کمال، اس کی سابقہ بیوی، کسی پچھتاوے کی زد میں نہ کل تھی نہ آج نظر آ رہی تھی۔ وہ جو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے مکمل اور زندہ نظر آ رہی تھی۔ برہان، ماہین عبدالکریم کی آنکھوں میں قہر کی نمی تھی، غصہ تھا۔ برہان واصف سناٹوں میں گرا کافی دیر تک کھڑا رہا تھا۔ مال کے ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کیبن میں وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، سرخ چہرہ، نم آنکھوں لال ہو رہی تھی، دھیمی دھیمی سسکیاں، انگلیاں مسلتی وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا وجود بھی کپکپا رہا تھا۔ تم مال آ ہی رہی تھی تو مجھ سے رابطہ کر لیتی۔ اسے سر اٹھا کر فائز کو دیکھا، وہ خالی گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی، اس کے لیے تحفہ لینے آئی تھی۔ آج کے لیے کتنے پلانس تھے اس کے۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے، لب بھینچ کے رونے پر قابو پانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ لو پانی پیو۔ گلاس تھما دیا، اس نے چند گھونٹ لے کر گلاس ہاتھ میں دبائے رکھا جسے کسی مضبوطی کی ضرورت ہو۔ گہری سانس لیتے اس نے خود کو کسی حد تک سنبھالا، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ غصہ تھا، نہ خفگی، شک کی کوئی لہر، نہ کوئی استحضاء۔ تمہیں اکیلے مال آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم ناراض تھے، تم سے کیسے کہتی۔ اسے رومال دیا تو آنسو صاف کر لیے۔ وہ چند لمحوں تک لاجواب ہو کر بیٹھا رہا۔ کہہ سکتی تھی، میں کوئی ایسا ناراض بھی نہیں تھا کہ ساتھ نہ آتا۔ وہ ذرا سا چپی، آنکھوں میں آنسو ٹھہر رہے تھے۔ تمہارے لیے گفٹ لینا تھا، تمہیں کیسے لاتی؟ اصل مسئلہ تو یہ تھا، گفٹ؟ حیرت سے آبرو چکا کر سیدھا ہو بیٹھا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ ٹھیک ٹھاک باتوں میں الجھا کر اس کا ذہن پٹکا چکا تھا۔ وہ پہلے انگلیاں مسلتی تھی۔ میں نے سوچا تھا تمہیں گفٹ دوں گی اور بات کروں گی اور معافی مانگوں گی۔ نظر جھکائی رہی، وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھے گیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، تو جو راضی ہوتے ہیں کیا وہ ایسے کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو؟ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ کہاں؟
سر اٹھا کر پوچھا، جو تم نے کام کرنے ہیں وہ جلدی سے کرو، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے سے دیکھ کر رہے گی۔ وہ کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو ہینڈ بیگ اٹھا دی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ کیا خریدنا ہے تمہیں؟ لفٹ کا رخ کرتے ہوئے پوچھا تاکہ اسی حساب سے وہ اس کی مدد کر سکے۔ گھڑی لینی تھی، لب کاٹ کر بتا دی۔ اسے پتا تھا کہ اس فلور پر اسے کس طرح کے برانڈ مل جائیں گے، وہیں لے گیا۔ سیلز مین انہیں نفیس، قیمتی اور بے انتہا مہنگی گھڑیاں دکھانے لگا۔ وہ ذرا سا کنفیوز ہوئی کھڑی تھی۔ تم اپنی پسند کا گفٹ لوگی یا گفٹ میری پسند کا ہوگا؟ کتنے دنوں بعد پہلے کی طرح بات کر رہا تھا۔ میز پر کونی ٹکا کر پوچھا تو وہ پزل ہو کر کھڑی رہی، چہرہ ہنوز سرخ سا، پلکیں بھیگی ہوئی۔ تم خود پسند کر لو۔ اوکے کہہ کر اس نے سب سے مہنگی ترین گھڑی پر ہاتھ رکھ دیا، نکال کر کلائی پر پہن کر بھی دیکھا۔ جنرل نے قیمت پوچھی تو ہوش اڑ گئے۔ اتنے پیسے اس کے پاس اس وقت نہیں تھے۔ ایسا کرتی ہوں میں گفٹ دے رہی ہوں تو مجھے پسند ہی کرنا چاہیے۔ گڑبڑا کر اس کی کلائی سے گھڑی اتروا کر سیلز مین کو واپس کر دی، جس سے وہ کوئی دھماکہ خیز چیز ہو۔ اتنے پیسے سے تو اکثر کے گاؤں میں 2-3 گھر بن جائیں، سوچ کر پھر دوسری طرف گئی۔ وہ اب جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے ایک گھڑی پسند کی، اس کی قیمت پوچھی، مناسب تھی، مگر اس وقت اس کے پاس بیگ میں جتنی رقم تھی اس پر بھاری۔ نیچے لب کاٹ کر رہ گئی۔ اب اسے کیا پتا تھا یہاں اتنی مہنگی گھڑیاں ہوں گی۔ ابھی تو اسے اور بھی شاپنگ کرنی تھی۔ گفٹ تم لے لو، پیمنٹ میں کر دوں گا، اس نے جس طرح سے کہا جنت کا چہرہ حیرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ ابھرتی اور چھپتی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ لو، کریڈٹ کارڈ نکال کر دے دیا۔ رولیکس یا راڈو کی لوگی تو اچھا رہے گا، مشورہ دے کر خود شاپ سے باہر بینچ پر جا بیٹھا۔ اسے گہری سانس لے کر رولیکس کی چند گھڑیاں چکی، قیمت دیکھی، اب رنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک گولڈ کلر میں تھی، ایک دوسری سلور بہتر رہے گا۔ اس کے کندھے پر جھک کر بولا۔ اس کی آواز سنتی بوکھلا کر سی تھی۔ پتہ نہیں کب اندر آیا، ابھی تو باہر بیٹھا تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، سلور ٹھیک ہے۔ مشکل حل ہو گئی، گھڑی پیک ہو گئی، خرید کر باہر آ گئی۔ دوسرا کیا کام ہے؟ دوسرا کچھ زیادہ خاص کام نہیں تھا۔ پیک کی اسٹرپ سے گرفت بڑھائی۔ کام تو تھا، اس سے خریدا۔ ہاں وہ اصل میں مجھے کارڈ لکھوانا تھا، جھجک کر بتا دیا۔ سارے پلان شیئر کرنے پڑے تھے، سارا سرپرائز کا بیڑا غرق۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے سے رک کر جنت کو دیکھا۔ اچھمبے سے، کیسا کارڈ؟ وہ لکھواتے ہیں کوئی اچھی سی بات، دعا یا کوئی میسیج۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر وضاحت دی۔ آلرائٹ، سمجھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جہاں کارڈ لکھوانا تھا وہاں پہلے سیاہ رنگ کا کارڈ پسند کیا۔ اس پر نکری روشنائی سے اب کوئی عبارت لکھوانی تھی۔ وہ پہلے دیوار سے پشت لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ آگے میز پر کچھ دیکھتی سوچ رہی تھی۔ لکھوانا کیا ہے؟ پہلے تو ارادہ کیا تھا آئمہ سے پوچھے گی۔ آئمہ تو ساتھ ہی نہیں تھی، جو ساتھ تھا اسے اپنی بےزتی کروانے کا موڈ نہیں تھا۔ کچھ نہیں لکھا۔ قریب آ کر خالی صفحے پر نظر دوڑاتے پوچھا، ابھی سوچ رہی ہوں۔ اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہارا کیا بھروسہ، برا ہی مان جاؤ۔ جتا دیا، پیغام لکھنا ہے یا کوئی دھمکی دینی ہے؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، اب بس سمپل سا لکھ دو، ڈبن ڈبا ڈبن کے۔ اس نے ایک دم سے فارس کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ہنسی کی جل ترنگ میں آس پاس زندگی کے احساس بکھر گئے، جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد آ گیا۔ اللہ، تم نے بھی یہ شعر سنے ہوئے ہیں؟ وہ اس کی طرف گھوم گئی۔ ہاں، کسی نے لکھ کر دیے تھے، غالباً فرینڈشپ ڈے تھا۔ جو میں ہاتھ ڈالے بولا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی یہ شعر میرا کتنا فیوریٹ تھا۔ میں اتنا عرصہ اپنی فرینڈس کو یہی لکھتی اور رہی۔ ایک اور بھی تھا۔ اب وہ یاد کر کے اسے سنانے لگی۔ وہ محبت سے بس مسکراتا رہا۔ اب سچ میں یہی لکھوا دوں؟ رک کر اشارے سے پوچھا۔ اپنے بچے کو فخر سے دکھا سکو تو لکھو دو۔ وہ ہنستی چلی گئی، پھر نچلا لب دبائے کاغذ پر جھلک گئی۔ اس نے لکھ کر دے دیا۔ کارڈ پرنٹ ہو گیا، گفٹ کے ساتھ پیک کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ بولا، اب اور کیا باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیں، کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ وہ اب پریشان نہیں لگ رہی تھی۔ فائن۔ اس نے گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال دی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جنت ایک گہری سانس لی۔ جو گفٹ اس کے پیسے سے خریدا وہ اسے پیش کر تھی، جو کارڈ اس کے ساتھ لکھوا کر آئی تھی وہ اب اوپر کر رکھ رہی تھی۔ وہ بند مٹھی ٹھوڑی پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ سنجیدگی سے بھینچے ہوئے تھے۔ کمال مہارت سے مسکراہٹ روکی گئی تھی۔ جنت کو ایسی سچویشن میں پھنس کر اپنا آپ بہت ہی بیوقوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مجھے گفٹ کھولتے وقت کچھ ایکٹنگ بھی کرنا ہوگی جس میں کسی شوق میں ہوں؟ یقین نہیں یار، تم مجھے گفٹ دے سکتے ہو یا ایسا کچھ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اللہ، اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ ٹھیک ٹھاک بیچتی تھی، خفت سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ضبط کر کے اس نے گھڑی کا باکس اور کارڈ اٹھا کر اپنے بیگ میں واپس ٹھونس دیے۔ کبھی نہ دینے کا عزم کر کے، حد ہے، میں تو صرف ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ زور دے کر ناراضگی سے بولی۔ خود سے ساری باتیں اگلوا لی تم نے، ورنہ میں نے تو تمہیں سرپرائز ہی دینا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم سوری، تم جو کرنا چاہ رہی ہو کرو، وہ کرو، میں چپ ہوں، میں اب کچھ نہیں کروں گی۔ غصے سے جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کپل عموماً ایک دوسرے کی پسند سے گفٹ لیتے ہیں اور اکٹھے بھی لیتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ایسے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں، مگر وہ یہ نہیں تو
وہ یہ تو نہیں پوچھتے کہ گفٹ لیتے وقت مجھے کیسا ریئیکشن دینا ہوگا، حیران ہونا ہوگا یا پریشان ہوگا یا شوق میں جانا ہوگا۔ جس انداز میں اس نے کہا اور جس طرح جو آخری جملے میں اس نے نقل اتاری، وہ ہنس دیا۔ ہاں اب ہنسو، مجھ پر ہنسو۔ وہ اچھا خاصا چڑھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بل ادا کر باہر آیا تو جنت گاڑی کے پاس ناراض سی کھڑی تھی۔ میں تو اس لیے پوچھا تھا، جیسا ریئیکشن تم چاہو گی میں ویسا ہی دے دوں گا، اس کے پاس آ کر کہا۔ تو تمہارے اپنے احساسات کا کیا؟ اس سے بڑھ کر پوچھا۔ تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ میرے احساسات گئے بہاڑ میں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے گاڑی کا لاک کھول دیا۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ آئس کریم کھانا چاہو گی؟ وہ پوچھا تھا۔ اپنے حواسوں میں لوٹتے دروازہ کھول کر بیٹھی۔ نفی میں سر کو جنبش تھی، اس کا دل ایک دم سے بھاری ہو گیا۔ گھر چلتے ہیں۔ ایسے سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوران سفر ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ وہ کھڑکی کی طرف رک کے گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرتے مٹتے جا رہے تھے۔ اندر کے درد آنکھوں سے عیاں تھا۔ کیا گفٹ دینے کا سچ میں کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ وہ بات کر رہا تھا، جنت جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے گاڑی روک دی۔ میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ جنت نے پلکیں جھپکا کر آنسو روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، چند لمحوں تک جیسے اپنے اندر ہمت مجمع کی۔ جب میں تم سے سوال کرتی تھی تمہارے باپ، بھائی یا دادا کے بارے میں، تو تمہاری ایکس وائف کے بارے میں بھی میں چاہتی تھی تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں سوال کروں گی تو تم جواب دو گے، وضاحت دو گے، لیکن تم کچھ نہیں کہتے تھے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا خاموش بیٹھا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایسے چھوٹے موٹے سے اختلافات آ جاتے تھے۔ بھائی ستیلا ہے اس لیے کوئی مسئلہ ہوگا، باپ کے ساتھ کوئی ایشو، دادا سے کوئی ناراضگی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا ان کا ذکر تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ رہا ہوگا۔ تم سنتے رہے، لیکن تم نے مجھے نہیں روکا۔ اس کی آواز پھیکی۔ جب حضرت بادل نے مجھے سب بتایا تو کے لب بیچے۔ میں تب سے خود کو معاف نہیں کر رہی۔ وہ بہت تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے رات سنجیدہ تھے، لبوں پر سکوت ٹھہرا ہوا تھا۔ میں ادینہ سے بہت جیلس تھی۔ آنسو صاف کر کے لہجے کو حتل امکان مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا تم دونوں کی محبت کی شادی تھی، میں نے مان لیا۔ اس نے کہا تم اس کی وجہ سے کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے یہ بھی مان لیا۔ اس نے کہا وہ کسی بھی وقت تمہیں ہاں کہہ کر تمہاری زندگی میں واپس آ سکتی ہے، میں نے اس پر بھی یقین کر لیا۔ تمہاری نفرت نے مجھ سے سب منوا لیا فارس۔ وہ پچھتاؤں کی زد میں بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے شک کیا، غلط سمجھا، غلط سوچا۔ میرے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ پہلی شادی کا تجربہ اتنا برا تھا کہ تم دوبارہ کسی رشتے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ سڑک پر گاڑی گزر گئی۔ اندھیرے میں کئی بتیاں روشن ہوئی۔ فارس لمحے بھر کے نظر ہٹا کر کہیں اور دیکھنے لگا۔ غلطی تمہاری بھی، تم اپنے بارے میں کچھ بتاتے بھی تو نہیں تھے۔ میں نے اپنی لالمی میں تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ جو بات تکلیف دیتی وہ انسان کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ آنٹی بھی اس لیے خاموش تھی۔ بات معمولی نہیں تھی۔ حماد بھائی نے ادینہ سے شادی کی اور وہ رک گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ ستیلا بھائی ہے، شاید اسی وجہ سے، کسی ناراضگی یا اختلاف کے باعث تم ریان کو گھر نہیں لا رہے۔ مجھے یہ بات بہت ڈسٹرب کرتی تھی کہ وہ یتیم بچہ ہے اور تم پھر بھی نہیں لا رہے۔ اس بچے پر ظلم تھا۔ ٹوبی سے میری روز بات ہوتی تھی۔ ریحان وہاں ٹھیک نہیں تھا، اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تو اسے ہاسپٹل لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ تم مجھے بتاؤ، میں یہ سب سنتی اور کیسے چپ بیٹھی رہتی؟ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی اور تم غصے میں آ گئے۔ میں حقیقتاً نہیں چاہتی تھی تم اس معاملے کا اثر تمہارے رشتے پر پڑے، میں بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن جب روبی سے بات ہوئی اور اس نے مجھے بتایا ریان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی کوئی فکر بھی نہیں کر رہا، تو میں تمہارے منع کرنے کے باوجود جھوٹ بول کر وہاں گئی۔ میں جانتی تھی جب اسے گھر لے آؤں گی تو تم ضرور ناراض ہوگے، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پورا پلان کر لیا تھا۔ اگر تم بچے کو نہیں دیکھنا چاہو گے تو تمہارے سامنے نہیں آنے دوں گی، لیکن سب کچھ جانتے پوچھتے اسے وہاں چھوڑ کر اس ظلم میں نہ خود شریک ہوں گی نہ تمہیں ہونے دوں گی۔ اس نے رک کر خوش لبوں کو تر کیا۔ میں وہاں گئی، اس لیے نہیں کہ تمہارے احساسات کا خیال نہیں تھا یا تمہاری ناراضگی کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ بھی تھی، فکر بھی تھی، لیکن میں پھر بھی گئی۔ یہ سب بس ہو گیا مجھ سے۔ فائد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس طرح تمہیں ہرٹ کرنے پر تکلیف مجھے بھی ہے، کیونکہ اب تمہیں لگتا ہے جیسے مجھے تمہارے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے پرواہ ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر نظریں جھکاتی، آنسو صاف کرتی چپ ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو فارس، آئندہ تمہیں ہرٹ نہیں کروں گی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ فارس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاہتے محبم سی تھی۔
آنکھوں میں ہلکی سی نمی نظر آ رہی تھی، لب سنجیدگی سے بھیجے ہوئے تھے، مگر چہرے کے تاثرات سخت نہیں تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ ایک بار پھر وہ اسے مختلف اور منفرد روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو اس کی خاموشی سے ناراضگی کا عنصر لیے ہوئے تھی جانتی تک نہ تھی۔ اس کا وجود ہمیشہ سے اس کی زندگی میں ایسے ہی رہا ہے۔ اس کی دخل اندازی ہر بار اس کی زندگی کو کسی اور رخ میں ڈال دیتی تھی۔ وہ جنت کمال جس نے 7 سال کی عمر میں اس کی سرموری کو کسی خاتے میں لاتے ہوئے اسے ہنسنا اور جینا سکھایا، وہی جنت کمال 14 سال بعد اس کی زندگی میں آئی اور اس کا جمود توڑ دیا، اس کی نفرتوں کو دھو دیا، اس کے اندر باہر کو دنیا کو یکسر بدل دیا۔ جب اپنی منمانی کرتی تھی یا ضد پکڑتی تھی یا ڈٹ کر فیصلہ کرتی تو اس کے خوف کے طوفان سے تھم جاتے تھے۔ وہ کام جو مشکل ہوتا تھا اس کا ساتھ آسان کر دیتا تھا۔ اس کی سنگت میں زندگی تاریکیوں میں خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا خیال، اس کے ارادے، اس کی باتیں، اس کا پرعزم انداز اسے نئے سرے سے جینا سکھا دیتا تھا۔ اس کے معاملات دل میں تھے۔ محبت کی شدت بس آنکھوں سے نظر آ سکتی تھی۔ اس نے بےحد نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، محبت سے مسکرایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ناراض نہیں ہوں، تھا بھی نہیں، تو اب نہیں ہوں۔ پھر تم میرے ساتھ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نم آنکھوں کے ساتھ شکوہ کیا۔ اب وہ وجہ بتا کر تیسری جنگ عظیم نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ شاید مجھے وقت چاہیے تھا، مختصر جواب دیا۔ وہ چند لمحہ تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم پکا ناراض نہیں ہو نا؟ تصدیق چاہیے۔ نہیں، اس کا مختصر سا پر یقین لہجے میں ادا کیا ہوا لفظ اس کے اندر سکون بیٹھا گیا، دل سے بوجھ سرک گیا، وجود ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اب گھر چلیں؟ وہ پوچھا تھا۔ ہاں چلو، لیکن مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے۔ آنسو صاف کرتی حشاش پیشاف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتری، لب بھی مسکرا رہے تھے۔ فوراً سے بیگ کھول کے اس کے تحفہ اور کارڈ اسے واپس تھما دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے چیزیں سنبھالتے تپ گیا۔ آئس کریم مت بھولو۔ وہ سیٹ پر ایزی ہو کر بیٹھ گئی۔ فائز گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 8 بجے گھر پہنچے۔ لاؤنج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ٹی وی آن، کارپیٹ پر کھلونے بکھرے ہوئے۔ ملازمہ ریان کے پاس بیٹھی تھی۔ مسز شازی ویل چیئر پر فون کال سن رہی تھی۔ انہیں اندر داخل ہوتا دیکھا تو ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ ریان تو فوراً سے اٹھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنت کی طرف لپکا، ٹانگوں سے لپٹ گیا، پھر اپنے ننھے ہاتھ اوپر کیے، بیگ صوفے پر رکھتے اسے جھک کر اٹھا لیا، ہاتھ میں گفٹ پیک لیے، دوسرے ہاتھ سے ٹوائے نوٹ ڈھیلی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ مس شازی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، دوسرے ہاتھ سے ریان کے بال سنوارے۔ میری جان مجھے پریشان کر سکتی ہے بھلا؟ بار بار تمہارے کمرے کی طرف جا رہا تھا، مسکرا کر بتانے لگی۔ مس کر رہے تھے آپ مجھے؟ ہاں۔ ایسے ریان نے گال چوما۔ دیکھو تو میں کیا لائی ہوں۔ شاپنگ بیگ کھول کر اس کی چیزیں نکالنے لگی۔ وہ ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، اس کا کھلتا ہوا چہرہ زندگی کا احساس دلاتا تھا۔ مسز شازی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے سامنے وہ صوفے پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول کی دائیں طرف سٹنگ ایریا پہ فائز کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا تھا، فائلز کا ڈھیر تھا، کافی کا مگ، قلم۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ مدت ریحان کے اٹھائے فارس کے پاس آ گئی۔ اب وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، خالی فیٹر ہاتھ میں تھا۔ فارس نے سر کو اسبات میں جنبش دی تو وہ ریحان کو اس کے چند کھلونوں کے ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھا کر چلی گئی۔ صوفے کی پشت کے ساتھ گردن ٹکائے وہ آنکھوں پر پڑتی دھوپ سے کتی بے نیاز انہیں دیکھے گئی۔ پہلے تو ریحان اپنے کھلونوں کی طرف متوجہ رہا، پھر اپنے کار اٹھائے فائز کی گود میں چڑھنے لگا۔ لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر ہٹاتے اس نے ریحان کو خود سے الگ کر کے نیچے بٹھایا اور پھر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اور اب کی بار وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکا۔ ریحان اب پورے اشتیاق سے گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا، گاڑی ہاتھ میں تھی، اپنی ٹانگ چلاتے وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا جیسے بہت اچھے موڈ میں ہو۔ جنت کی نگاہیں فائز کے چہرے پر جمی تھی، اس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے مبہم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کام پھر سے کرنے لگا، مگر ریحان کی وجہ سے اب توجہ نہیں ٹھہری تھی۔ وہ اپنی گاڑی اسے دے رہا تھا، اس کے بے مفہوم سے چھوٹے چھوٹے لفظ تھے وہ ادا کرتا ہوا اب اس کے لیپ ٹاپ پر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ فائز نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، اسی لمحے مدت وہاں آ گئی، جھک کر اسے اٹھانا چاہتا اور ریحان نے ایک دم سے اس کا ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ جنت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے رہنا چاہتا تھا۔ فیٹر نہیں چاہیے کیا؟ مدت نے بچکارا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے فیٹر لے لیا لیکن اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ آنکھوں میں دلچسپی لیے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ایسے فائز میں اپنے باپ کی خوشبو آتی ہوگی؟ اس نے سوچا۔ وہ بظاہر سب کے پاس چلا جاتا لیکن سب اٹھاتے تھے، وہ پیار بھی کرتے تھے، مگر فارس کے ساتھ اس کا معاملہ الگ تھا، وہ اس کے پاس خود جاتا تھا۔ اس نے کئی بار نوٹس کیا تھا ڈائننگ ٹیبل پر ریحان نے کئی مرتبہ ہاتھ اس کی جانب اٹھائے تھے۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تو اس کے پاس پہنچ جاتا، ٹانگ سے لگ کر کھڑا رہتا۔ اس مختصر عرصے میں اس نے ایک بار بھی فائز کو ریحان کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا جسے آج دیکھ رہی تھی۔ مدت اسے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دودھ پینے کے بعد وہ اس کی گود سے نکل گیا، اپنے کھلونے اٹھا کر اس کے لیپ ٹاپ کے پاس ہی ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک گاڑی اسے بھی دے دی جو کہ فائز نے لے کر رکھ دی۔ کی پیڈ پر تیزی سے کچھ لکھتے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ ریحان اب کافی ٹیبل
کے نیچے گھسنا چاہ رہا تھا، شاید وہاں کچھ گر گیا۔ فائز نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور پھر رک سا گیا۔ ریحان کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ جنت نے محسوس کیا وہ کچھ دیکھ رہا تھا اور دوسری پہلے وہ سیدھی ہو بیٹھی، ذرا سا آگے ہو کر غور کرنا چاہا۔ فائز اب اس کی شرٹ اتارا تھا۔ جنت کے تاثرات میں پریشانی اتر آئی۔ ریحان کی پشت پر نیل جیسے نشان تھے جو اب کافی ہلکے ہو چکے تھے۔ وہی نشان اب فارس دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر، گردن کے نیچے اور پیشانی پر جگہ جگہ منمل ہوتے زخموں کے کئی نشان تھے۔ اس سے فارس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ریحان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ یہ چوٹیں کیسے آئی تو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ معصومیت سے اسے دیکھتے رہا۔ ریحان پھر سے کافی ٹیبل کے نیچے جانے لگا۔ فائز نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ شرٹ پہنانے کے بعد اس نے ملازم لڑکے سے کہا وہ اسے لے جائے۔ اس کے کھلونے، فیڈر اور جو چیزیں وہاں بکھری پڑی تھی اس نے اٹھانے کا کہا۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، نگاہیں فائز کے چہرے پر جمی رہی۔ ملازم لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ ریحان بھی اب وہاں نہیں تھا۔ نہ کوئی ڈسٹربنس تھی، نہ کوئی شور یا بے توجہی، لیکن فائز اب کام نہیں کر پا رہا تھا۔ چند ایک صفحات پر سائن کرتے، لیپ ٹاپ پر کچھ لکھتے وہ پیشانی مچل کر پیچھے ہو گیا۔ صوفے پر اپنی گردن گرائے دائیں سے بائیں اپنے بازو پھیلائے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ جنت اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت سی نظر آ رہی تھی۔ اب تک اس کا یہی خیال تھا وہ محض اپنی ماں کے لیے ریحان کو واپس لایا ہے، مگر آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہوگی۔ جس طرح اس نے ریحان کو بیٹھنے دیا اور جس طرح سے شرٹ اتار کے اس کے زخموں کا معائنہ کیا تھا تو اب اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ ریحان کا چچا ہی تھا جو اسے واپس لے آیا تھا۔ سامنے تو ہوں تو کدھر دیکھیں، تو ہی محسوس ہو جدھر دیکھیں، جانے کیوں تجھ سے جی نہیں بھرتا، جس قدر چاہوں جس قدر دیکھوں، تو ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے، اور تجھ سا نہ عمر بھر دیکھوں، جھیل جیسی ہے کنول آنکھیں، ان میں ایک روز ڈوب کر دیکھوں، ایک ہی شخص ہے بہت ناصر، کیوں کوئی اور ہم سفر دیکھوں۔ ناصر زیدی۔ جنت جسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو فائز سے پول میں سوئمنگ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ سنو، ریلنگ کے پاس آ کر آواز دی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا کنارے پر آ گیا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے ہم کوئٹہ جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاں، وہ کنارے پر کونیاں ٹکائے بولا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جنت کی اب سمجھ میں آیا وہ اس کی ڈاکٹر سے پریگننسی میں سفر کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ کنارے سے ہٹ کر وہ ڈبکی لگاتا دور ہو گیا۔ کنفرم نہیں ہوا تو کر لو، وہ حفاظتی ریلنگ پر ہاتھ جما کر بولی۔ کیوں؟ تم بھول بھی گئے؟ وہ آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں میرے نانا کا گھر ہے۔ بہت مایوس ہو کر اسے بات یاد دلائی۔ آخر وہ کیسے بھول گیا؟ او ہاں، کروڑوں کی زمین۔ جنت نے لم کھینچ لیے۔ اب جب میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچ رہی تو تم بھی مجھے الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور مت کرو۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تو کب تک جانا ہے؟ اس کا بس چلتا تو وہ بھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ کل کا ارادہ ہے۔ مجھے سے بس یہی جواب سننے آئی تھی۔ یس، ہاتھ جوڑ کر خود ہی قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ حفصہ نے کمال منزل کے دروازے کھولوا دیے۔ آج صبح سے ہی وہ یہاں تھی۔ شام تک دوسری بہنیں بھی یہاں اکٹھی ہونے لگی۔ نفیسہ کی وفات کے بعد سے یہ ایک معمول سا تھا کہ تمام بہنیں ویکینڈ پر اکٹھی ہوتی، گھر کی صفائی بھی کرتی، صدقہ خیرات اور اللہ کے نام پر دعوت بھی، ماں باپ کے اجر کے لیے۔ ان کی اپنی ملازمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے سکینہ کو بلوا کر گھر کی صفائی شروع کروا دی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اپنی نگرانی میں جھانٹ پونچھ کروا رہی تھی۔ بس کیا کہیں، بیٹیوں کا غم اللہ سونا کسی کو نہ دے۔ الماری سے ان کی تصویر نکال کر دیکھتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے، وہ اس کی ایک جملے کو سنتے لمحے بھر کے لیے رکی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے سارا قصور میرا ہی ہے۔ کھڑکی کے پٹ صاف کرتے سکینہ دل گرفتی کی عالم میں بولتی سیدھی ہوئی۔ نہ میں بڑی بی بی کو جنت کے بارے میں بتاتی، نہ وہ اس طرح ہر بات دل پر لیتی، کیا کرتی، خود ہی تو پوچھتی تھی۔ حفصہ کی آنکھوں میں ایک دم سے تحیر اترا تھا، حیرت، صدمہ۔ نفیسہ جنت کا نام تک نہیں لیتی تھی، پوچھنا تو دور کی بات تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئی۔ سکینہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حفصہ کو دیکھا۔ بی بی جی، وہ جب برہان صاحب کی شادی ہوئی تھی نا دوسری، تو اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھتی تھی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکا تھا۔ کس کے بارے میں پوچھتی تھی؟ جنت بی بی کے بارے میں جی، گھر کے حالات کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے گھر آتی تھی نا یہاں، پر وہ نہیں ملتی تھی، پھر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ سکینہ اپنے تئیں انہیں یاد کروا رہی تھی۔ تم سے وہ جنت کا حال احوال پوچھتی تھی؟ جی بی بی جی، اور میں سب سچ بتاتی رہی۔ بھول گئی، بیٹیاں تو ایسی باتیں چھپاتی ہیں کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، پر مجھے لگتا تھا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب بتائیں، کون نہیں جانتا وہ چھوٹی سی کتنی نفرت کرتی تھی، پر دل کا حال تو اللہ جانے۔ وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ جنت بی بی گھر میں چھپ چھپ کر روتی رہی، اور برہان بابو تو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے، بات بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگے حفصہ آئے تو بات کرتے ہوں، اسے گھر لے آئے، بس جی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے گہرے پتال پہ جا گرا۔ اب انہیں یہ کہا تھا،
الفاظ کچھ صدمے سے ٹوٹ کر نکلے. سکینہ نے سر ہلایا. قسم لے لو جی. آواز مارو کان میں کھڑی ہے. وہ صدمے سے اپنی جگہ پتھر ہو گئی. ذہن میں ایک منظر ابھرا، پھر لفظ، آواز، نام. سینے پر ہاتھ رکھے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا. جو بات وہ یکسر نظر انداز کر چکی تھی وہ ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی. اسے اپنے سامان کی پیکنگ کرنا تھی. اپنی نگرانی میں ملازم سے وہ کام کروایا. شام کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک مسز شازی کے پاس بیٹھی رہی. پھر ریان کو ساتھ لیے کمرے میں آ گئی. گزشتہ کئی دنوں کا معمول تھا کہ وہ اب اسے کمرے میں لانے لگی تھی. وہ اپنے پاس بھی سلانے لگی تھی. اس کے کھلونے انہوں نے اب یہاں بھی بکھرے رہتے. دادی کے پاس بھی جگہ تھی، مگر جنت ان کے آرام کے لیے اپنے پاس ہی سلانے لگی تھی کہ وہ اکثر رات میں خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی جمیلہ داؤد بے آرام ہو. اسے پہلو میں کروٹ کے بل لٹاتے آہستہ سے پشت پاتے وہ فارس کو دیکھ رہی تھی. نیلی جینس پر سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج کی ہوڈی زیب تن کیے موبائل پر کسی سے بات کر تھا. کچھ فائلز، لیپ ٹاپ اور ضروری ڈاکومنٹس کافی ٹیبل پر پڑے تھے. ضروری ہدایات دے کر اسے لیپ ٹاپ اٹھا لیا. ریان کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھی. وہ نیند پہ بے حد پرسکون ہو چکا تھا. اس کی طرف سے کچھ تسلی کی لحاف درست کر کے فیڈر ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی. پیشانی پر بکھرے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے کچھ اوپر کرتا بغور کچھ پڑھ رہا تھا. جنت کی نگاہیں اس کے فریم گلاسز کی زد میں ذراتے عدسوں پر ٹھہر گئی. کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں. مصروفیت بھرے لہجے میں جواب آیا. وہ اجلت میں تھا. کوئٹہ روانگی سے پہلے وہ اپنے بہت سے کام سر انجام دے لینا چاہتا تھا. وہ صوفے پر سر رکھے کچھ دیر تک دیکھتی رہی. جانے کیا سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. جسے لمب بیچ کر دباتے ہوئے اس سے کوشچن گود میں رکھ لیا. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذرا سا ڈرامائی وقفہ دیا کہ اسے مگ سے گونٹ لے کر واپس رکھ دیا. ٹائپنگ ہنوز جاری تھی. تمہیں مجھ سے پیار کب ہوا تھا؟ کی پیڈ پر متحرک انگلیوں کی حرکتیں تھم گئی. گردن موڑ کر شہزادے نے اسے دیکھا کچھ تعجب سے. وہ صوفے کی پشت پر سر رکھے بہت مطمئن بیٹھی تھی. آنکھوں میں نرمی تھی، چمک اور محبت بھی. لیپ ٹاپ سے ہاتھ کھینچا وہ سیدھا ہو بیٹھا. نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر ٹھہری. محبت؟ سوالیہ آبرو اٹھاتے وہ سنجیدہ ہوا. اس کے تاثرات سے جنت کمار نے حفظ اٹھایا. کب تمہاری نفرت ختم ہوئی؟ کب محبت شروع ہوئی؟ کب تم نے ارادہ بدلا؟ فائز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اسے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. اب یہ مت کہنا مجھے تم سے محبت نہیں ہے، یا میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہے. آواز بھاری کر کے فارس کی نقل کی. کہہ بھی سکتا ہوں. اسے مسکراہٹ دبا لی. پتہ نہیں وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اتنی کیوں لگتی تھی. اپنے آپ کو چٹلاؤ گے؟ جتا کر پوچھا تو وہ مسکرایا کر رہ گیا. اب بتاؤ بھی. وہ مؤثر ہوئی. ایک لمحے کا توقف کر کے فائز سے رخ بدل کر سامنے دیکھا. یوں جیسے کچھ سوچا ہو، پھر تاثرات جیسے کچھ یاد نہ ہو. پتہ نہیں، یاد نہیں. کندھے اچکا دیے. اس کے لاپرواہ سے رویے پر جنت کمال کو غصہ آتے آتے ختم ہو گیا. چہرے پر مسرت کے رنگ پھوٹ پڑے. موسم نے پہلی بار تردد نہیں کی. ثابت ہوا محبت تو اسے ہے. لب بیچ کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ذرا سنجیدہ ہوئی. ایسا بھی ممکن ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہ ہو یا تمہیں کچھ یاد نہ ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہ ہو یا تمہیں یاد نہ ہو. گردن سیدھی کیے ایک دفعہ پھر سے کریدا. وہ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے محبت سے مسکرایا. بالکل ممکن ہے. جیسا کہ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں تو بتاؤ کتنا جان گئی ہوں. مخصوص چیلنج کرتی مسکراہٹ دل کے تار چھیڑ گئی. پورے 100%. وہ پر اعتماد تھی. پھر تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں نے کب اور کیوں ارادہ بدلا. سوال کر کے پھنسا دیا. جنت کے لب بھینچ کے آنکھوں میں خفگی ابھر آئی. ہر بار وہ اسے باتوں میں لگا کر اس نیچ پر لے جاتا تھا جہاں وہ سوال کر کے جواب دینے والی بن جاتی تھی. کبھی یہ اپنے منہ سے کچھ کہے کبھی یا نہیں. بدمزہ ہو کر سر جھٹکا. اب اتنے اچھے موڈ کا غارت کرنا کوئی ابھی بات نہ تھی. اتنی مشکل سے تو صلح ہوئی تھی. سوچ میں پڑ گئے. ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ 100% جان کے. وہ کشن گود میں رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہوتا انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا. لاہور سے واپسی کے بعد. لیکن تب تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. سر اٹھا کر فائز کو دیکھا. اس کے تاثرات نے بھی پھر سے کنفیوز کر دیا. گہری سوچ میں ڈوب کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر کسی خیال کے تحت ایک دم سے اس کی آنکھیں پھیلی. منہ کھلا. گردن موڑ کر فارس کو دیکھا. اس تھپڑ کے بعد صدمے سے آواز نکلی. فارس وجدان کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی. جی نہیں. چڑھ کر فوراً اس کی بات کاٹی. جنت کی ہنسی چھوٹ گئی. کہا نا ایسا نہیں ہوا. تب کر بولا. بالکل یہی ہوا. ریان کا احساس کر کے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے آواز پست کی. میں بیوقوف یہی سمجھتی تھی تمہارا تھپڑ سے دماغ ہل گیا لیکن اس لیے تم اتنا بدل گئے ہو. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. وہ ہنس کر بے حال ہو رہی تھی. فائز کا پارا چڑھ گیا. جبڑ بیچ کر اس نے کوشچن اٹھایا. تو ناظرین، فائز فوجدان شرازی کی محبت کی شروعات ایک تھپڑ سے ہوئی. اینکر پرسن بن کر خبر پڑھی. کوشچن
मुंह पर रखा, हंसी फिर भी न थमी। क्या मसला है तुम्हारा? मसला मेरे साथ है? जन्नत को गुदगुदी सी हो रही थी। मैं तो एक पहेली पूछने की कोशिश कर रही हूँ। कमाल का इत्मीनान था। जैसे तुम्हारा दिमाग है, कुछ मत पूछो। वो तपा हुआ था। क्यों ना पूछूं? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं हुई, उठ जाओ यहाँ से। वो नहीं उठी, टिटाई से हंसती बैठी रही। जन्नत कमाल, जब्त करके वार्निंग दी। जब मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं हुआ तो ओके ठीक है, आई एम सॉरी। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए दोनों हाथ उठाकर अपनी शिकस्त मान ली। वो बड़बड़ा कर रह गए। ऐसे खफा खफा से इसकी बात पर बुरा मानता वो इस लम्हे अपने दिल के बहुत करीब लगा। मुस्कुराती निगाहों से इसे देखते हुए गला खंकार कर इसके कान में बोली, लेकिन ये तो हकीकत है ना, तुम इसके बाद ही बदल गए थे। आवाज़ सरगोशी के मुशाबा थी। मुझे अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो लैपटॉप गोद में रखे अपना काम शुरू कर चुका था। क्या इस वजह से तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई कि मैंने CPR दिया था? चंद लम्हों के बाद फिर से सरगोशी हुई। तुम बाज नहीं आओगी? जबड़े बीच कर पूछा गया। नहीं। नफ़ी में सर हिलाया। लैपटॉप उठाकर वापस टेबल पर रख दिया। याद हम दोनों की एक जंग चल रही थी और तुमने अचानक हथियार फेंक दिए। मुझे इतना याद है, तुमने फिर भी उठाए रखे। वो अब इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। हाँ, तो मुझे खुद को डिफेंड जो करना था। अब तुम मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। ना हार तस्लीम की, ना अमन का पैगाम दिया और एकदम से गन फेंक दी। ऐसी सिचुएशन में मैंने तो यही समझा कि क्योंकि तुम अपनी गन से मुझे नहीं मार सकते, तो अब किसी और तरीके से मुझे ख़त्म करना चाहोगे। हो सकता है तुम्हारे हाथ में कोई बम हो जिससे तुम मुझे उड़ा कर रख दो। सो आई हैड टू टेक माई सेफ्टी प्रिकॉशंस। मेरे लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी हो गया था। इसकी अनोखी मंतक और तजिए ने फाइज के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। आंखों में नरमी का तासुर था। बाजू के हिसाब में लेते हुए इसे अपने साथ लगा चुका था। तो इसलिए तुमने हथियार नहीं फेंके? बिल्कुल। मुझे इस वक्त तुम पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मैं तो कर चुका था। मगर तुमने मुझे तो नहीं बताया कि चलो जंग ख़त्म करते हैं, दोस्त बन जाते हैं या ऐसा कुछ। वो इसके सीने पर सर रखे कह रही थी, हाँ ये मेरी गलती है और बहुत बड़ी गलती है, चिता कर बोली। अगले कई लम्हों तक खामोशी छाई रही। माजी को सोचते फाइज जान लम्हे भर के लिए जैसे अपने खोल में बंद हुआ। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। तुम पर भरोसा होता तो ज़रूर करती। मैंने सरप्राइज़ के कहा था, तुम मेरे जवाब के लिए रुक सकती थी। तुम्हारे सरप्राइज़ से भी बहुत डर गई थी मैं। ज़रा सा अलग होकर सर उठाया तो फाइज इसकी आंखों में देख रहा था, कुछ दुख से, कुछ खौफ और परेशानी से, जैसे वो इस वक्त इनके माबैन फिर से ठहर गया हो। जैसे इस रात स्ट्रेचर से चादर हटाने पर इस जन्नत का चेहरा नजर आ गया हो। इसे जन्नत की गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे कर दिया। चंद लम्हों का तौक़ुफ़ किए इसका हाथ अपने हाथ में लिया। हम लंदन बिजनेस टूर पर नहीं जा रहे थे, जैसा कि मैंने कहा था। मैंने हनीमून प्लान किया था और ये बात मैं लंदन पहुंचने से पहले तुम्हें बताने वाला नहीं था। जन्नत कमाल अपनी जगह थम सी गई थी। मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी ली। मेरा इरादा था हम वहाँ कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे। मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे। आई प्लान्ड एवरीथिंग, लेकिन फिर तुम्हारी चच्ची आ गई और सब वहीं ख़त्म हो गया। इसे अब याद आ रहा था कराची जाने से पहले वो कितने खुशगवार मूड में था और इसे लगा नया सरप्राइज़ एक सज़ा के रूप में मिलने वाला था और दीना ज़ुबैर इसकी ज़िंदगी में वापस आने वाली थी। खुद से सब आगाज़ कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, वो गुम हो गई थी, तो अपने आप में वो भी नहीं रहा था। आंखों में नमी लिए वो इसकी आंखों में देखती रही। वो बुआ के घर इसे लेने आया तो समझ लिया मजबूर न आया है, फिर ये गुमान कर लिया बच्चे के लिए अपना लिया है। मगर इसके दिल में तो वो तब से थी जब वो जानती भी ना थी कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। पायस फाजान ने इसे तमाम तर महरूमी इल्ज़ाम और नफ़रतों के बावजूद अपना लिया था। इसे वो नाना जैसा लगा। मोहब्बत भी इनकी जैसी थी, एहसास भी वैसा, फ़िक्र भी वैसी। तसरात में एक गम सा लिए इसके सीने पर सर रख दिया। घर छोड़ना एक गलती थी, आखिरी मुलाकात के लिए सी, जॉब के लिए सी। वो रुक सकती थी, वो इंतज़ार कर रही थी शायद इन दोनों के दरमियान सब वहीं ठीक हो जाता। नफ़रत और बदगुमानियाँ मिट जाती, डर ख़त्म हो जाता, एतमाद बढ़ जाता। थकी हुई लग रही हो, सो जाओ अब, नरमी से बोला। आंखों में थकावट और हल्की सी नींद का तासुर था, मगर वो उठने के मूड में नहीं थी। पास ही बैठी रही। वो अपना काम करने लगा तो बोलती रही। कुछ वो कहता रहा, अपना सवाल भूल गई, बातों में गुम हो गई। जाने क्या कुछ याद आ रहा था, इसे हंस के बताती रही थी। वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। अब की बार हम लौट जाएंगे तो इस लड़के से ज़रूर मिलेंगे जिसने हमें स्टोर में जगह दी। इसके पकौड़े खाएंगे, वो कह रहा था बहुत अच्छे बनाता है। वो हाथों पर दस्ताने चढ़ा कर रखता है और सफाई का बहुत ख्याल रखता है। हाँ, बेचारा बहुत परेशान था तुम्हारी हरकतों से और तुम्हारे करतब से काफ़ी मुतासिर भी लग रहा था। इसे याद था कैसे इस बेचारे ने जन्नत को फिसलता देखकर अपनी पेशानी पर हाथ मारा था। जन्नत तब कर सलग कर फाइज वाजान को देखा। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो जाऊँ? बिगड़ में पूछा। गुस्सा अलग आ रहा था। आखिर ये सारी बेइज्जती वाली बातें इसे याद क्यों रह जाती थी, क्यों याद रह जाती थी? वो हंस दिया। इसी लम्हे रेहान उठकर रोने लगा तो जन्नत फ़ौरन से इसके पास चली गई। बराबर में बैठकर इसे दोबारा लौटाते हुए पुछ थपथपाने लगी तो वो ज़रा सा पुरसुकून होकर फिर से सो गया। अब फर्ज सब इसे ही देख रहा था। ये नींद में ज़्यादा नहीं उठने लगा?
ہاں آنٹی بتا رہی تھی اس عمر میں بچوں کو تھوڑی بے آرامی ہوتی رہتی ہے۔ وہ دعا دیکھ کر اس کے اندر کا شور بڑھا گئی۔ وجہ جو بھی ہو مگر اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا وہ کسی خوف میں آ کر ہی اٹھتا ہے۔ وہ تسلی کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی ہے یا وہ اکیلا ہے۔ وہ یہاں وہاں گھبرا کر یوں دیکھتا تھا جسے کچھ ایسا نظر نہ آ جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ رات جو اس کی آنکھوں میں تھی وہ اس کا خوف کہیں نہ کہیں کسی بیانہ خواب کی صورت اس کے ننھے ذہن میں بھی ٹھہر گیا تھا۔ نظر ہٹا کر خود کو اپنے کام میں مصروف کرتے حالات جھٹک دیے۔ ریحان کے برابر میں نیم تراش جنت کمال کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو فائز کو دیکھا۔ ہماری بات تو وہیں بیچ میں رہ گئی۔ کون سی بات؟ جنت نے دانت پیسے۔ وہی بات محبت والی کی کب ہوئی تھی؟ اس نے فائز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتے دیکھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اب؟ ریحان کی وجہ سے آواز سرگوشی میں ڈلی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کس وقت ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تھی اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ جنت کمال محبت کی بات کر رہی تھی۔ فائز واجدان نے تو نام بھی اس کا خود رکھا تھا۔ وہ بڑبڑا کر نظریں ہٹا گئی۔ ریحان کے برابر میں لیٹتے موبائل پر کچھ دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے کام سے فائز ہو کر بیڈ پر آئے تو 12:30 کا وقت تھا۔ جنت پر لحاظ درست کرتے لیمپ بند کرنے ہی لگا کہ ریحان پھر سے جاگ گیا۔ رونے کی تیاری پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً سے چپ ہو گیا۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ سینے سے لگا اونگنے لگا۔ اسے برابر میں لٹائے کچھ دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے لیمپ آف کر دیا۔